اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اس تناظر میں چونکہ دونوں موضوع عالمی حالات و ملکی حالات اہمیت کے حامل ہیں اور اس مختصر وقت میں دونوں کو بیان کرنا شاید مناسب نہ ہو، تشنگی رہ جائے گی۔ صرف ملکی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال کہاں پہنچی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ نقطہ سب پر واضح ہے کہ پاکستانی حالات سیاسی افق پر بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی اور امن و امان کے لحاظ سے ہر پہلو سے آشفتہ و آشوب زدہ ہیں، ناپائیدار ہیں، کہ مدتوں سے پاکستانی مملکت ناپائیداری کا شکار ہے مختلف افق پر، خصوصاً سیاسی حوالے سے، اور اس کے نتائج دوسرے شعبوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے وہ زیادہ خطرناک اور پریشان کن ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں تھی، لیکن تدریجاً خطرے کے لیول کو اگر نگاہ کرتے ہوئے ہم ان حالات کو دیکھیں تو کب کا وہ ریڈ پوائنٹ کراس ہو چکا ہے خطرات کا پاکستان میں، جو شاید پوری دنیا میں کوئی بھی ملک و کوئی حکومت اتنا رسک نہیں لیتی کہ اپنے ملک کے اندر خطرات اور رسک کا لیول اتنا بڑھنے کی اجازت دے کہ خطرے کے جو آخری پوائنٹ ہے اس سے نکل جائے، حالات اتنے اوپر ہو جائیں کہ پاکستان میں یہ کام ہو چکا ہے۔ ناپائیداری پاکستانی سیاست میں پہلے سے تھی، لیکن اس کا اوج ملا ہے ضیاء الحق کے زمانے سے، کہ جب پاکستان نے اندرونی طور پر بھی اور خارجہ پالیسیوں میں واضح طور پر تبدیلی یہ لائی کہ کھل کر ایسے مارکوں میں پاکستان نے شرکت کی جو پاکستانی قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہت مضر ثابت ہوئے ہیں، اور سب سے نمایاں افغانستان کی جنگ میں۔ افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت کے بعد پاکستان نے مداخلت شروع کی امریکہ کی ایما پر، چونکہ امریکہ کو سوویت یونین سے انتقام لینا تھا ویتنام کا۔ جب ویتنام میں سوویت یونین نے جب امریکہ نے حملہ کیا تو سوویت یونین نے مداخلت کر کے ویتنامیوں کی مدد کی، جس کے نتیجے میں امریکیوں کو بہت بری ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تاریخی شکست امریکہ نے ویتنام میں اٹھائی اور اس کا ذمہ دار وہ روس کو سمجھتے تھے۔ لہٰذا امریکی اس انتظار میں تھے کہ کسی ایسے نقطے پر جا کر انہیں موقع ملے اور اس شکست کا انتقام لے سکیں، اور انہیں وہ موقع افغانستان کے مارکے نے فراہم کر دیا کہ افغانستان میں پے در پے حکومتیں بغاوت کے تحت بدلتی گئیں، اور آخرکار حالات جو بہت آشفتہ ہوئے تو سوویت یونین نے باقاعدہ اپنی فوجیں افغانستان کے اندر اتار دیں اور ایک لحاظ سے قبضہ کر لیا۔ وہی صورتحال تھی جو آج افغانستان کے اندر ہے۔ آج افغانستان میں نیٹو فورسز اور امریکہ کا قبضہ اور ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سوویت یونین کی فوجیں اس وقت اتری تھیں 1979 اور 80 میں تقریباً، اور امریکہ نے وہاں پر روس کے خلاف مارکا لڑنے کی ٹھانی، اور اس مارکے میں اس نے پاکستان کو استعمال کیا۔
اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ نے چھوڑ دیا تھا اپنے حال پر، چونکہ پاکستان کی کوئی اس کو افادیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان ٹول کے طور پر کس مقصد کے کام آ سکتا ہے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی میں پاکستان کی کوئی نمایاں صورتحال نہیں تھی، خصوصاً بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد جب امریکہ نے پاکستان کو وعدہ دے کر اور پورا نہیں کیا اور پاکستانیوں کو جھونک دیا ایک جنگ کے اندر، اور پھر شکست بھی ہوئی، اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات سرد پڑ گئے تھے بالکل۔ امریکہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اوپر نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے کہ نہ پاکستان کے اندر انرجی موجود ہے، نہ گیس ہے، نہ پیٹرولیم ہے، نہ کوئی اور اس طرح کا اقتصادی کشش تھی امریکہ کے لیے، اور نہ ہی سوکل جیشی لحاظ سے اس وقت پاکستان کی اہمیت دوبارہ پیدا ہوئی جب سوویت یونین نے مداخلت کی افغانستان میں، اور جب ساتھ ہی اسی وقت کچھ عرصہ قبل اس سے ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا۔ ان دو واقعات نے پاکستان کی اہمیت دوبارہ پیدا کر دی امریکہ کے لیے۔ دوبارہ امریکہ نے رخ کیا پاکستان کا ان دونوں ایشوز کو فیس کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی صورتحال تھی کہ فوجی حکومت ضیاء الحق نے بھٹو کا حکومت کا دور کا خاتمہ کیا، اور ملک اندرونی طور پر خلفشار کا شکار تھا، سیاسی طور پر ابتری تھی۔ مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کی مضبوط حکومت تھی بھٹو کی، لیکن اس کے باوجود اندرونی حالات اس حد تک جا پہنچے کہ فوج نے حکومت سنبھال لی ضیاء الحق نے، اور بھٹو کو ایک قتل کے جرم میں پھانسی دے دی، اور اس کے بعد ضیاء الحق نے اپنے عزائم ظاہر کیے۔ پہلے 90 سال کا وعدہ دیا، 90 دن کا وعدہ دیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے، لیکن وہ 90 دن 10 سالوں میں بدل گئے۔ پھر اس نے یہ شروع کیا کہ افغانستان کی جنگ سے پاکستانیوں نے اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے بالخصوص، کہ جس میں سیاستدانوں کا اتنا کوئی بڑا عمل دخل نہیں تھا، پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اپنے لیے، یعنی اپنی ناقص تھیوری یا مطالعے کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ افغانستان جنگ مناسب فرصت ہے 3 فائدوں کے لیے۔ ایک، ضیاء الحق کی ناپائیدار فوجی حکومت، غیر جمہوری حکومت، جس کو دنیا میں خصوصاً یورپ میں پذیرائی نہیں تھی، بلکہ دولت مشترکہ سے نکال دیا گیا تھا اور بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا تھا۔ ایک تو اس کو استحکام مل جائے گا ضیاء الحق کی حکومت کو۔ دوسرا، ان کے مطالعے کے مطابق کہ پاکستان افغانستان اگر امریکہ یا یہ فورسز مل کے افغانستان کو روس سے آزاد کرا لیں تو پاکستان کی چوڑائی میں اضافہ ہوگا۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ پاکستانی نقشہ دیکھیں تو مستطیل کی طرح لمبا ہے، چوڑائی نہیں ہے، یعنی ہندوستان اگر توپ کا گولہ مارنا چاہے تو پاکستان کے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے، چونکہ چوڑائی بہت کم ہے پاکستان کی، اور دفاعی لحاظ سے ایسی چوڑائی موزوں نہیں ہوتی۔ ملک کے اندر اتنی چوڑائی ہونی چاہیے کہ سینٹرل پوائنٹ تک کوئی بارڈر سے پیش قدمی کر کے فوج یا اٹیک نہ کر سکے، لیکن اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اتنی نہیں ہے کہ انڈیا یا کوئی اور مشکل اس کو پیش آئے، آسانی سے توپ کے گولے پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ پہلی جنگوں میں بھائی کہ اتنا ماڈرن اسلحہ نہیں تھا اور یہ کام ہوا بھی تھا۔ دوسرا، انہوں نے یہ مطالعہ کیا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں اور افغانستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر کے یا فیڈریشن بنائیں گے یا ضم کر لیں گے تو جب افغانستان پاکستان سے مل جائے گا تو ایک بہت چوڑا ملک بن جائے گا، لمبا تو پہلے ہی ہے، چوڑا بھی ہو جائے گا۔ یہ دوسرا ان کا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے افغانستان میں انہوں نے مداخلت کی۔ اور تیسری وجہ
انہوں نے اس جنگ میں یہ سمجھا کہ دونوں سپر طاقتیں روس و امریکہ دونوں آپس میں برسر نبرد ہیں اور دونوں پھنسی ہوئی ہیں، مجبور ہیں، لہذا پاکستانی جتنا چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں استفادہ امریکہ سے، اور اس سے مالی اور دیگر سیاسی فوائد اس سے، چونکہ مشکل میں پھنسی ہوئی طاقت ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور اتفاقاً یہ فوائد انہوں نے حاصل کیے سوائے دوسرے کے۔ ضیاء الحق کی اس فوجی بغاوت کو استحکام مل گیا اس افغانستان جنگ کی وجہ سے، پاکستان میں بھی جنگی حالات نافذ ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ بھرپور طریقے سے انہوں نے استفادہ کیا امریکہ سے، پیسوں کے لحاظ سے ڈالر لیے اور اسلحہ لیا، ہر طرح کے مطالبات انہوں نے امریکہ سے منوائے اپنے، البتہ وہ ملکی مفاد میں اتنے نہیں تھے لیکن ذاتی مفاد میں زیادہ تھے، یا کسی ایجنسی نے خوب فائدہ اٹھایا لیکن ملک کے لیے نہیں کوئی واضح طور پر انہوں نے فائدہ اٹھایا، ذاتی طور پر فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ یہ جنگ جو 10-11 سال افغانستان میں رہی، تحقیقت پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے، یعنی پاکستان کو تمام مشکلات میں دھکیلنے کے لیے یہ دروازہ کھلا تھا، جس کے بعد پاکستان نے پھر کبھی چین کا دن نہیں دیکھا۔ ضیاء الحق سے پہلے بھی کوئی آئیڈیل مملکت نہیں تھی، بھٹو کے دور میں یا اس سے پہلے بھی آشفتہ مملک ہی تھا، لیکن یہ خطرات جو بڑھ گئے ہیں، یہ لیول جو بہت اوپر آ گیا ہے اور ریڈ پوائنٹ سے گزر چکا ہے، یہ اس زمانے سے آغاز ہوا۔ انہوں نے افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ کہ اس میں پیسہ سعودی عرب لگائے گا، انسانی طاقت پاکستان فراہم کرے گا، اور منصوبہ بندی امریکہ کی ہوگی، اور یہ تینوں ملک مل کر افغانستان کی جنگ میں روس کو شکست دیں گے، اور یہ کام انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا۔ سعودی عرب نے بھرپور طریقے سے مدد کی، اور سب سے اہم مدد سعودی عرب نے جو بنیادی طور پر کی، یعنی امریکی منصوبہ بندی سے ہوا کہ کس طرح سے عوامی طاقت اور عام جوانوں کو اس جنگ کے اندر شامل کیا جائے، یعنی باقاعدہ طور پر پاکستانی آرمی نہ لڑے یہ جنگ، پاکستانی آرمی نے یہ جنگ نہیں لڑی، ملٹری نے، انہوں نے صرف ان کو مدد دی، ٹریننگ دی، تیار کر کے آگے بھیجا۔ جنگ انہوں نے لڑی عوامی طبقات کی مدد سے۔ سعودی عرب کی مدد سے انہوں نے ہزاروں مدرسے قائم کیے دینی، خصوصاً صوبہ سرحد میں، پنجاب میں بھی لیکن بالخصوص صوبہ سرحد کے اندر، اور وہاں سے انہوں نے بچوں کو اور جوانوں کو لے کر ان دینی مدرسوں کے اندر تربیت کی، اور وہاں سے مجاہدین انہوں نے تربیت کرنا شروع کی اور مدارس کے اندر، ساتھ ہی جہادی گروپ بنے۔ اس وقت 7-8 مشہور جہادی گروپ تھے، جن میں ایک پروفیسر ربانی کا گروپ تھا جو ابھی پچھلے دنوں قتل ہو گئے ایک خودکش حملے میں وہاں پر، ایک گلبدین حکمت یار کا گروپ تھا، یہ بھی دو بڑے کمانڈر ان دونوں پارٹیوں میں تھے، ایک مسعود، کیا نام تھا، احمد شاہ مسعود، جو بہت نمایاں کمانڈر تھا، یہ گلبدین ہے، یہ ربانی کے جماعت کا، پروفیسر ربانی کی جماعت کا بڑا کمانڈر تھا یہ مسعود، جس نے وادی پنشیر میں بڑے مار کے لڑے روسیوں کے ساتھ اور مشہور ہوا شیر پنشیر کے نام سے۔ اور دوسرا جلال الدین حقانی، جو اس وقت موجود ہے، ابھی البتہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن وزیرستان کے علاقے میں پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے، اور یہ گلبدین حکمت یار کا بڑا کمانڈر تھا۔ ان دونوں کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ پھر ان کی سپورٹ میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہیں، عبد الرسول سیاف کا گروپ بنا ہے، مجددی کا گروپ بنا، کہ یہ چھوٹے گروپ تھے کہ البتہ بھرپور طریقے سے ان کو یہ ایڈ ملتی رہی، اسلحہ بھی ان کو دیتے رہے، ٹریننگ بھی ان کو دیتے رہے، اور پیسہ بھی ان کو بے تحاشا پیسہ دیا گیا ان افغان گروپوں کو، جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ باروزگار لوگوں نے بھی روزگار چھوڑ کر ان جہادی کیمپوں میں جانا شروع کیا، ٹریننگ لی انہوں نے۔ اس ٹریننگ میں انہیں نہ صرف اسلحے کی ٹریننگ دیتے تھے، جنگی ٹریننگ دیتے تھے پہلے، بلکہ پہلے انہیں
اس جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے تھے، اور ذہنی تیاری کے لیے انہیں کہتے تھے یہ جہاد ہے اسلامی، اور اسی طرح سے ہے جیسے آپ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں، بلکہ اس سے افضل جہاد اس کو قرار دیا گیا کہ یہ الحاد کے خلاف جہاد ہے، استعماریت کے خلاف جہاد ہے، سامراجیت کے خلاف جہاد ہے۔ بہرکیف بھرپور طریقے سے ایک تحریک چلائی گئی، میڈیا نے، پاکستانی میڈیا نے سب سے اہم رول ادا کیا، اخباروں نے، پرنٹڈ میڈیا نے، چونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اور تھا بھی تو صرف یہ ٹی وی تھا، اس میں اتنا کردار نہیں ادا کیا جتنا پرنٹڈ میڈیا نے ادا کیا۔ میگزین بہت سارے شروع ہوئے، قومی اخباروں نے یہ رول ادا کیا، اور خصوصاً گروپوں کے اندر جوانوں کی ذہنی کی گئی تیاری، اور انہیں مائل کیا گیا کہ یہ اس وقت جہاد کا وقت ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے عہدوں پر، بلکہ بیرون ملک جو جوان گئے ہوئے تھے ملازمتوں کے لیے، ملازمتیں چھوڑ کر آ کر ان جہادی گروپوں میں شامل ہوئے۔ ضیاء الحق نے آتے ہی دوسرا جو بارڈر کھولا وہ کشمیر کا بارڈر تھا، کہ کشمیر کو بھی اس نے اسی حالات سے فائدہ اٹھا کر کوشش کی کہ تسویہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک جہادی کیمپ شروع ہو گئے کشمیر کے لیے، اور ایک جہادی کیمپ شروع ہو گئے افغانستان کے لیے، کہ سرحد پورا جو تھا وہ تقریباً وقف ہو چکا تھا افغانستان کے لیے، سرحد اور بلوچستان دونوں مکمل 2 صوبے یہ ٹریننگ سینٹر بن چکے تھے افغانیوں کے لیے اور ان پاکستانیوں کے لیے جو افغانستان میں جا کر لڑیں۔ اور پنجاب، خصوصیت کے ساتھ پنجاب یہ پورا مخصوص تھا کشمیر کے محاذ کے لیے، کہ خود کشمیر، آزاد کشمیر اور پنجاب یہ دونوں اس طرف تھے۔ اور اس میں انہوں نے مذہبی جماعتوں سے خوب استفادہ کیا، مذہبی جماعتوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور اس وقت ایک گروپ وجود میں آیا جس نے یہ 10 سال 11 سال مکمل کاروائیاں کی اور بہت مضبوط ہوئے۔ ان حالات کے پیش نظر ضیاء الحق کے گروہ نے، اب میں اس کے لیے سارے بعد میں استعمال کروں گا، ضیاء الحق گروپ اصطلاح استعمال کروں گا۔ ویسے تو ضیاء الحق گروپ ابھی بنا ہوا ہے، ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق اس کو لیڈ کر رہا ہے، ایک سیاسی گروپ بنا ہوا ہے ضیاء الحق گروپ مسلم لیگ کا۔ اس سے میں جو ٹرم استعمال کروں گا ضیاء الحق گروپ وہ نہیں ہے جو آج اعجاز الحق جس کو لیڈ کر رہا ہے، بلکہ ضیاء الحق گروپ سے مراد ضیاء الحق کے زمانے کا گروپ، اس زمانے میں جو گروپ بنا تھا جس کو خود ضیاء الحق لیڈ کر رہا تھا، اور جو خفیہ ایجنسیوں کے ایما پر وجود میں آیا اور ان کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا۔ اس گروپ میں نمایاں طور پر جو کردار تھا وہ ایجنسیوں کا ہی تھا، لیکن اندرونی اور بیرونی دونوں ایجنسیاں، پاکستانی ایجنسیاں بھی تھیں اور بیرونی ایجنسیاں بھی اس کے اندر ملوث تھیں، اور سب سے بڑھ کر CIA۔ یہ جنگ در حقیقت پینٹاگون نے کم لڑی تھی، CIA نے زیادہ لڑی تھی۔ پینٹاگون کا کام صرف اس کو لاجسٹکس سپورٹ کرنا تھا افغانستان جنگ میں، لیکن CIA تھی جو یہ جنگ لڑ رہی تھی اس زمانے کے افغانستان کی جنگ، برخلاف آج کے کہ آج CIA سپورٹر ہے پینٹاگون کی، کہ پینٹاگون یہ جنگ لڑ رہی ہے افغانستان میں، CIA اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں CIA جنگ لڑ رہی تھی، پینٹاگون سپورٹر تھے ان کے، یعنی ان کا کام ان کو لاجسٹک سپورٹ دینا تھا، اسلحہ دینا تھا، اور ضروریات کی چیزیں ان کو، جو اس جنگ میں چھاپہ مار جنگ میں جو ضروریات تھیں، پینٹاگون کا کام ان کو دفاعی ساز و سامان بنا کر دینا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ جہاد کے نام سے احساس بیدار کیا انہوں نے۔ اس زمانے میں یاد ہوگا، جن جوانوں کو یاد ہے، یہ کم یاد ہوگا چونکہ اس وقت چھوٹے تھے، در و دیوار یہ جہاں بھی چاکنگ ہوتی ہے عموماً یہ جرمن ہیلتھ سینٹر کی ہوتی ہے جہاں جہاں، وہاں سب جہادی چاکنگ ہو چکی تھی، یہ پاک ہو چکا تھا ساری چاکنگ۔ پاکستان میں ایک ہی جہاں جائیں مسئلہ وہاں لکھا ہوتا ہے، یہ سب ختم ہو چکی تھی، اور ہر جگہ جہاد کی چاکنگ پورے، آپ مثلا کراچی سے پشاور تک اگر سفر کریں آپ تو آپ کو ہر دیوار پر، ہر کھمبے پر جو چاکنگ نظر آتی تھی، چونے سے لکھی ہوئی عبارتیں، وہ سب جہادی اور لوگوں کو جہاد پر اکسانے کے لیے اور یہ موضوعات تھے۔ مساجد تمام کی تمام اس میں فعال ہو گئی تھیں، اور وہ طبقات
وہ لوگ جو اس جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اہم نقطہ یہ تھا، جو دلچسپی لے رہے تھے، جو فرقے مذہبی اور جو طبقات مذہبی، وہ تقریباً ایک قسم کے کرتے دھرتے تھے اس وقت پاکستان کے اندر، تمام وسائل امکانات ان کے پاس تھے اور ان کی مساجد، ان کے مدرسے پر رونق تھے، اور وہ فرقے جو اس جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے ان پر بھی سختی تھی، اس وقت نہایت سختی تھی۔ لہذا جہادی دو گروپ جہادی بنائے گئے تھے، ایک داخلی جہادی اور ایک بیرونی جہادی۔ انٹرنل جہادی وہ گروپ تھے کہ جو ایسے فرقوں کو ختم کریں یا ان کے اندر کاروائیاں کریں جو اس جنگ میں نہیں کچھ کر رہے، یا رول نہیں ہے ان کا، مثلا ان کے اپنے بقول، یا نہ صرف یہ کہ اس جنگ میں ہمراہ نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرا راستہ سوچ رہے ہیں یا طے کر رہے ہیں، یا احتمال ہے کہ کسی دوسرے راہ پر چل نکلیں، جن میں سر فہرست انہوں نے شیعہ کو شمار کیا کہ شیعہ نہ صرف اس جنگ میں وہ اپنے ہمراہ نہیں سمجھتے تھے اس افغانستان کی جنگ میں، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ شاید ایران کے لائن پر ہے، اور ایران کی لائن پر چلتے ہوئے، اس خط پر چلتے ہوئے ممکن ہے کسی وقت یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ اس لیے ایک داخلی اندرونی جہادی گروپ تشکیل دیا گیا جس کا کام فقط شیعوں پر حملات کرنا تھا، اور ایک بیرونی جہادی گروہ تھا جس کا کام افغانستان میں اور کشمیر میں کاروائیاں کرنا تھا۔ ان ٹریننگ کیمپوں کے اندر باقاعدہ ٹریننگ کے بعد جب شخص فارغ ہوتا تھا تو اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے داخلی جہاد کرنا ہے یا خارجی بیرونی جہاد کرنا ہے، اور اسے بتاتے بھی تھے کہ اندرونی جہاد کا معنی شیعہ پر اٹیک کرنا ہے اور بیرونی جہاد کا معنی افغانستان یا دوسرے کسی بارڈر پر جا کے آپ نے کاروائیاں کرنی ہے۔ وہ بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم نے اندر ملک کے اندر ہی جہاد کرنا ہے، اور بہت سارے باہر چلے جاتے تھے جنہیں ملک کے اندر جہاد کرنا ہوتا تھا۔ وہ الگ پارٹیاں تھیں جن میں سر فہرست وہ جماعتیں جو بعد میں سابقہ حکومت نے انہیں کالعدم قرار دیا، سپاہ صحابہ جس میں سر فہرست ہے، اور بھی گروپ تھے لیکن سپاہ صحابہ ایک نمایاں گروپ انہوں نے بنایا اندرونی جہاد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی تھیں۔ یہ معرکہ جاری رہا، پاکستان میں جہادی جنون پیدا کیا گیا جہاد کے نام پر، اور تمام افراد کو ملوث کر دیا گیا، تمام قوم کو اس کے اندر ملوث کر دیا گیا، اور خصوصاً اس جہاد سے لوگوں کی انکم بہت بڑھ گئی۔ افغانستان کے مہاجر کیمپ پورے ملک کے اندر آباد ہو گئے، مہاجر کیمپوں کے لیے دنیا سے امداد اکٹھی کرتے تھے، اور وہ امداد ساری وہ پاکستانی انتظامیہ تقسیم کر لیتی تھی آپس میں۔ مثلا کمبل آتے تھے تو یہ نئے کمبل اپنے گھر لے آتے تھے، اور پرانے کمبل اپنے استعمال شدہ اٹھا کے افغانیوں کو دے دیتے تھے۔ یہ تقریباً تھا اس وقت افغان مہاجر کیمپوں کی جو امداد ہوتی تھی، پورا راشن پاکستان کے اندر جتنا بھی تھا مارکیٹوں کے اندر، وہ سارا وہی راشن تھا جو افغان مہاجرین کیمپوں کی امداد کے طور پر باہر سے آتا تھا۔ چونکہ یورپ دھڑا دھڑ مدد کر رہا تھا، عربی ملک خصوصاً مامور تھے امریکہ کی طرف سے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں، لہٰذا انہوں نے ان مہاجر کیمپوں کی امداد کے حوالے سے پاکستان کو بہت کچھ دیا، اور وہ جو انہوں نے خود تقسیم کر لیا آپس میں۔ اسلحہ پاکستان میں عام ہوا، کلیشنکوف شاید نام بھی پاکستانیوں نے نہیں سنا ہوا تھا، لیکن اسی زمانے میں یہ اسلحہ متعارف ہوا، اور اتنا متعارف ہوا کہ بچے بچے کے ہاتھ میں آ گیا، اور ٹریننگ اسے کیمپوں میں مل جاتی تھی کلیشنکوف چلانے کی، ذہنی آمادگی وہاں مل جاتی تھی، اور پھر انہیں بہت سستے داموں کلیشنکوف دستیاب ہوتی تھی، غیر قانونی لیکن کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی تھی۔ سر عام کلیشنکوفوں کے جلوس نکلتے تھے، ریلیاں نکلتی تھیں غیر قانونی اسلحے کی۔ خوب کراچی جیسا شہر یہ اسلحے کا ڈھیر بن گیا، ڈپو بن گیا کہ بچے بچے کے ہاتھ میں یہ اسلحہ آ گیا۔ میں نے اشارہ کیا نا کہ ایک طرف نمونہ ایک میں نے پیش کیا کہ اس وقت جو جماعتیں انہوں نے قائم کی ان میں سے ایک جماعت سپاہ صحابہ تھی، اور بھی بہت ساری جماعتیں انہوں نے قائم کی جن کی ڈیوٹیاں مختلف تھیں اس زمانے کی جو پیداوار ہیں۔ یہ کام انہوں نے کیا، اور تیسری چیز افغانستان کے اندر اور پاکستان کے بارڈر پر انہوں نے انکم بڑھانے کے لیے اپنی اور بہت سارے دیگر مقاصد کے لیے ہیروئن اور ڈرگ کا کاروبار شروع کیا، کاشت شروع کی، اور
جس سے پورا پاکستان ملوث ہو گیا اس کاروبار کے اندر۔ لہذا اس وقت بھی مشہور تھا کہ 3 تحفے افغانستان جنگ نے پاکستان کو دیے ہیں۔ وہ 3 تحفے جو تھے وہ ایک یہ جہادی اسلحہ اور ڈرگ، یہ 3 تحفے تھے جو افغانستان جنگ نے پاکستان کو دیے۔ نا امنی، یہ پاکستانی جنگ افغانی جنگ کا تحفہ تھا۔ باہر کے یہ اسٹریٹجسٹ پاکستان کے ناعاقبت اندیش یہ اپنے اوپر گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ اس وقت اخباروں میں بھی آتا تھا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں دنیا کی ٹاپ لسٹ خفیہ ایجنسیاں جنہوں نے KGB کو تھکا دیا ہے، CIA کو چکر چڑھا دیا ہے، اور ایک افسانے اخباروں کے اندر آنا شروع ہو گئے کہ یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا انہیں کہ کیا بیوقوفی ان سے کروائی جا رہی ہے۔ یہ اپنے تئیں بعض کاروائیاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ CIA کو بھی خبر نہیں ہوئی، KGB کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ KGB سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی تھی، خوفناک۔ انہیں اتنا گھمنڈ ہو گیا اس وقت، یقین ہو گیا، یعنی کرواتے تھے یہ کام۔ مثلا مغربی اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے تھے، ابھی بھی پاکستان کا آشوب میں شروع جو دیا سلائی لگاتے ہیں وہ کسی ایک آرٹیکل سے لگتی ہے۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائم میں یا گارڈین میں یا کسی بڑے عالمی اخبار میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے، وہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ میمو کا جو ڈرامہ ہے یہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا۔ یہ 6 مہینے پہلے کا قصہ ہے جو ابھی ایک اخبار نے چھاپا ہے امریکہ میں اور اس انگلستان میں، اور اس سے پھر آگے یہ کہانی شروع ہو گئی ہے۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سیکرٹس کی جو لیکیج ہے وہ کسی یورپین یا امریکی اخبار نے آرٹیکل لکھ کر یہ پاکستان میں ڈرامہ شروع کیا تھا۔ اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے۔ وہ کٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے پاکستانی اخباروں نے، کہ جو پاکستان کے جہادی طاقت کے بارے میں آرٹیکل یورپ میں لکھے جاتے تھے اور توانائیاں پاکستانیوں کی اس میں جو سراہی جاتی تھیں کہ پاکستانی کتنے توانا ہیں اس کام کے اندر، جنہوں نے KGB کو گھٹنے ٹکوا دیے، جنہوں نے روس کو یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور یہ پاکستانی خصوصیت کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ آرٹیکل پڑھتے تھے۔ سیاسی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے عزیز من، باقاعدہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ خاتمی، جب ایران میں خاتمی صاحب صدر تھے، ان کے سفیران جو گئے ہوئے تھے دنیا میں وہ یہ کام کرتے تھے، پیسے دے کے خاتمی کے بارے میں ہر ملک میں آرٹیکل لکھواتے تھے، پھر ان کو ترجمہ کر کے خاتمی کو بھیجتے تھے کہ عالمی سطح پر آپ کی کتنی مقبولیت ہے، جس کا ایک نمونہ پاکستان ہے کہ پاکستان میں ایرانی سفیر نے پیسے دے کے خاتمی صاحب کے فیور میں وہ ولایت فقیہ کے خلاف جنگ اخبار میں ارشاد احمد حقانی سے آرٹیکل لکھوائے۔ ایک قم ریٹرن نیم ملا نے اس کو میٹر فراہم کیا تھا، قم گیا ہوا ایک شخص جو لبادہ قمی اوڑھ کے آیا، اس نے میٹر فراہم کیا ارشاد احمد حقانی کو، اور اس نے ولایت فقیہ کے خلاف خاتمی صاحب کی فیور میں کئی مقالات لکھے۔ یہ مقالات ترجمہ ہو کے کتاب چھپی باقاعدہ، اور خاتمی صاحب کو دکھائی گئی کہ آپ کی مقبولیت دنیا میں کتنی زیادہ ہے، آپ امام خمینی سے زیادہ اس وقت شہرت یافتہ ہیں۔ اور سیاستدانوں کے پاس فرصت تو نہیں ہوتی کہ خود میڈیا کو دیکھیں یا خود ممالک کے اندر جائیں یا آزاد ذرائع سے ان کی تائید و تصدیق کریں، جلدی جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کسی جگہ بھی ایک مضمون لے کے فوٹو کاپی کرا کے اور کہیں کہ یہ آپ کے لیے فلاں ملک کے اندر اتنا کام ہو رہا ہے۔ یہ کام پاکستانی اس جھانسے میں بھی آ گئے۔ مغربی میڈیا نے ان کے گرد جو جال تنا وہ یہ کہ ہر وقفے سے اپنے اخباروں میں، مشہور اخباروں میں آرٹیکل لکھتے تھے پاکستانیوں کی جہادی توانائیوں کے بارے میں، اور وہ پھر خصوصیت کے ساتھ وہ ورژن یا وہ نسخہ پاکستان بھیجتے تھے۔ یہ لوگ پڑھتے، اس کی کٹنگ کراتے اور پھر اس کو اپنی میٹنگوں میں ڈسکس کرتے کہ اس وقت ہماری شہرت دنیا میں یہ ہو رہی ہے کہ دور دراز تک ممالک ہماری کہانیاں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کروائیاں کہ پاکستان نے، اور اس طرح ان کو ایک غرور اور گھمنڈ میں، احمقانہ گھمنڈ میں مبتلا کر دیا ان لوگوں نے۔ ساتھ مدد بھی دیتے تھے اور ساتھ یہ فضا بھی بناتے تھے، اور یہ حماقت ان سے ہوتی تھی کہ یہ ان کو پڑھ کر ان کے آرٹیکل اس میں مغرور ہو جاتے تھے۔ جس طرح سے آج کل ذلت کے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اس وقت ان کے غرور و تکبر کے آرٹیکل لکھے جاتے تھے۔
नतीजा ये हुआ कि इन्हें पुख्ता ईमान हो गया कि हमने जो पॉलिसी बनाई है ये बेहतरीन पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। और यहीं से फिर ज़िया उल हक ने मुस्लिम उम्मा का रहबर और रहनुमा बनने की कोशिशें शुरू कर दी और उसने दौरे शुरू किए और निज़ाम इस्लामी और निज़ाम मुस्तफ़ा बहुत कुछ इन्होंने किया। मकसूद सिर्फ ये बयान करना था कि उस सारी फ़ज़ा के अंदर एक मखसूस ग्रोह वजूद में आया जिसमें पाकिस्तान की हद तक मेन किरदार एजेंसियों का था, दूसरे नंबर पर मजहबी तबका था और तीसरी सतह पर कुछ सियासतदान इसके अंदर मुलव्वस थे। इस ग्रोह ने पाकिस्तान की नाबूदी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में फ़िरकावारियत, पाकिस्तान में नाअमनी, पाकिस्तान में असलह का कल्चर, पाकिस्तान में जिहादी तसव्वुर और जो कुछ भी आज आप फेस कर रहे हैं, ये सब कुछ उस ग्रोह की पॉलिसियाँ और वो स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने अहमकाना बनाई और दूसरों के झांसे में आकर, और उस पर उनका ईमान था। बाहर के हवादिस इनके कंट्रोल से बाहर थे, इत्तफाकात, बाकी हर चीज़ पर इनका होल्ड था और इत्तफाकात ने इनको कुछ ज़रबें लगाई। उनमें से एक ज़िया उल हक का चले जाना, कि ये भी एक अलग दास्तान है कि क्यों ज़िया उल हक को हटाया गया। बाहर के ज़िया उल हक के जाने से इनकी कमर टूट गई। बाद में ज़िया उल हक के जो सियासत को जारी रखने वाले थे, कुछ अरसा उन्होंने उसी पॉलिसी पर काम किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, लिहाजा वो कैंप भी बाकी रखे, वो ग्रुप भी बाकी रखे, वो पॉलिसियाँ भी बाकी रखी कुछ अरसा तक। लेकिन मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने से वो सारा नक्शा बदल गया जो ज़िया उल हक के ज़माने से शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर। मुशर्रफ के आते ही मुशर्रफ ने यू टर्न लिया, यानी 180 दर्जे उलट काम शुरू कर दिया। वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानियों ने की हुई थी वो सब के सब उसने उनके अपने बकौल के ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी और एक नई स्ट्रेटेजी बनाकर और नए राह पर निकला। यहाँ भी मुशर्रफ ने नहीं किया ये सब कुछ, जिस तरह ज़िया उल हक से करवाया गया वो सब कुछ, जिहाद और उसको मुलव्वस किया गया अफ़गानिस्तान जंग में। अब भी ये हुआ कि एक और जर्नैल, वो भी गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार में आया, उसको भी अपने कमज़ोर इक़्तिदार को पायदारी देना थी, इस्तेकाम देना था। बिल्कुल एक जैसे हालात थे। वहाँ भी एक जर्नैल फौजी बगावत के तहत बरसर इक़्तिदार आया, जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके भुट्टो की, और उसको अब मनवाना था दुनिया से, खुसूसन यूरोप से अपने आप को। यहाँ भी एक जर्नैल, एक जमहूरी हुकूमत, नाम ने हाथ जमहूरी हुकूमत जो से होती है पाकिस्तान में, उसको ख़त्म करके फौजी हुक्मरान आया, जिससे फिर उन्हीं हालात का सामना करना पड़ा जो ज़िया उल हक को था। इसको दौलत मुश्तरका से निकाल दिया गया, सियासी ताल्लुकात कम कर दिए गए, इक़्तिसादी सपोर्ट ख़त्म हो गई, बाकी जो कुछ पाकिस्तान के लिए हो रहा था नागहान उसमें वक्फा आ गया। अब कमज़ोर तरीन शख्स, अंदर से भी मुल्क से भी हिमायत नहीं है, बाहर से भी नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई, और वो ये कि अमेरिका में एक लॉबी जो पहले से इक़्तिदार में आ चुकी थी, जिनको न्यू कंजर्वेटिव्स कहते हैं अमेरिका के अंदर, बुश हुकूमत और बुश के बैक में जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, ये तबका जब अमेरिका में हुक्मरान हुआ, इन्होंने अपने मुशावरीन की मदद से दुनिया के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की नए अंदाज से, और उसके लिए उन्हें अब फिर पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बकाया जो इन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग में इन्वेस्टमेंट की थी, फिर उसको छोड़ दिया गया मुद्दत तक, और वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही थी इनकी। जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है फिर काम नहीं करता और ताला लगा देता है और उसके शीशे टूट जाते हैं, मशीनरी ख़राब हो जाती है और दरो दीवार गिर जाते हैं और लोग चोरियां शुरू कर देते हैं। अफ़गानिस्तान के जंग में जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी ज़िया उल हक के जाने के बाद, या ज़िया उल हक के चंद साल बाद, आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अफ़गानिस्तान में रूस निकल गया और वहाँ मुजाहिदीन पहुँच गए और उन्होंने जाकर और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी, यानी इतने लोग ट्रेंड मुजाहिद अरब दुनिया से आए हुए पाकिस्तान के अंदर से,
یا ٹریننگ سینٹر یا یہ اسلحہ یا یہ ذہنیت، یہ اسٹریٹجی، یہ سب بیکار پڑی ہوئی تھی اور ضائع ہو رہی تھی، ان کے بقول ضائع ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس کو کام میں لائے، اب نئے کام کے لیے، نئی حرکت کے لیے اس کو کام میں لائے۔ لہٰذا جو ہی یہ لابی برسر اقتدار آئی تو انہوں نے پھر افغانستان ہی کے ایشو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پاکستان کو پھر ایک نئی صورتحال کے سامنے پیش کر دیا۔ حکومت چونکہ کمزور تھی، اس کو حمایت کی ضرورت تھی، عالمی حمایت کی ضرورت تھی، سپورٹ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ ہر موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے سپورٹ کرے اس وقت، جائز یا ناجائز، اسے یہ سگنل ملے کہ اگر یہ کام کرو تم جو ہم چاہ رہے ہیں تو پھر تمہاری سپورٹ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور 9/11 کا ڈرامہ جو رچایا گیا اس کے بعد ایک نئی یلغار پھر شروع ہوئی، پھر افغانستان پہ اٹیک شروع ہوئے القاعدہ کو پکڑنے کے لیے، اور اپنے میڈیا ہیرو اسامہ اور ملا عمر اور اس طرح کے لوگ جو شخصیات انہوں نے خود ہی بنائی تھیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کے پیچھا کرنے کے لیے پھر فورسز وارد ہوئیں اور پھر دوبارہ پاکستان کی اہمیت ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ بالکل الٹ، پہلے انہیں القاعدہ امریکہ نے اور پاکستانی ایجنسیوں نے بنائی، تمام جہادی گروپ انہوں نے بنائے، عرب ملکوں سے لوگوں کو بلایا، عرب ملکوں سے پیسے لائے، عرب پاکستانیوں کو اس میں ہمہ تن انہوں نے مشغول کیا اس جنگ کے اندر۔ اب جو امریکی پالیسی تھی وہ اس کی الٹ تھی، اب یہ تھی کہ اس جنونی جہادی احساس کو ختم کیا جائے اور اس کے بجائے لیبرل و سیکولر احساس پیدا کیا جائے، اور اب وہ جو خطرات پیدا ہو چکے تھے یا خود انہوں نے انجام دیے تھے اس کو مٹانے کی ضرورت تھی، ختم کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا پھر پاکستان سے استفادہ کیا گیا۔ اس لیے اس جرنیل نے بالکل نیا یو ٹرن لیا اور امریکی ماں پر ایک ٹیلی فون پر اس نے ساری پالیسیاں بدل دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی مطالبہ کرتے ہو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا بھی انہوں نے مطالبہ پورا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہی لوگ جو کیمپ بنائے تھے وہ بند کیے، جن لوگوں کو ٹریننگ دی تھی انہیں پکڑ دکڑ شروع کی، اور افغانستان میں بھی الٹی کارروائی شروع کر دی، یعنی جن لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے انہیں پر بمباری شروع کر دی، جن کو سینٹر بنا کے دیے تھے انہیں ویران کرنا شروع کیا انہوں نے۔ اب اپنی ان کی حکمت عملی بدلی۔ اس حکمت عملی میں ضیاء الحق گروپ چونکہ وہ دوہرا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا، ضیاء الحق گروپ زیر زمین چلا گیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ضیاء الحق گروپ کو۔ ضیاء الحق گروپ میں عرض کیا کہ خفیہ ایجنسیاں تھیں ٹاپ پر، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی گروہ تھے، اور تیسرے نمبر پر کچھ سیاستدان تھے۔ یہ گروپ مشرف کے دور میں جب اس نے یو ٹرن لے کر اور نئی حکمت عملی، امریکی حکمت عملی پر عمل شروع کیا، ضیاء الحق گروپ دب گیا۔ دبنے سے مراد یعنی پیچھے ہٹ گیا یا زیر زمین چلا گیا، لیکن محفوظ رہا، بالکل محفوظ رہا۔ مشرف کا زمانہ اپنے خاص مسائل سے گزرا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق، آج میں یہ اشارہ یہاں سے کروں کہ آج جو صورتحال موجود ہے اس میں موجودہ افراد جو صاحبان اقتدار ہیں، پاکستان کی مقتدرہ طبقہ جو ہے پاکستان میں، مقتدرہ طبقہ میں حکومت شامل نہیں ہوتی، پارلیمنٹ شامل نہیں ہوتی، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اصطلاح میں، سیاست کی اصطلاح میں حکومتیں نہیں ہوتی، اس کا جز نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتی ہے جو حکومتیں لاتی ہیں، جو حکومتوں کو ہینڈل کرتی ہیں، جو حکومتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایجنسیاں، بیوروکریسی اور وہ طاقتیں جن کا ہولڈ ہوتا ہے اس کے اوپر، ممکن ہے اس میں سرمایہ دار بھی ہوں اور ممکن ہے اس میں فورسز بھی ہوں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور کی 10 سالہ کارروائی اور جنرل ضیاء الحق کے دور کی 10 سالہ کارروائی میں دونوں ایک ہی نظریے کے تحت ہوئی ہیں اور ایک ہی گروہ نے کی ہیں، لیکن انہوں نے جب موازنہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہمیں پیسہ بھی ملتا تھا، عزت بھی ملتی تھی، ہماری شان میں قصیدے لکھتے تھے، آرٹیکل لکھتے تھے، عالمی اخبار پاکستانیوں کو بہت سراہتے تھے۔ اس زمانے کا اگر ریکارڈ نکال کے آپ چیک کریں، انٹرنیٹ پر ہے، اگر آپ چیک کریں تو پاکستان ایک
بے نظیر ملک تھا پاکستان، بے مثال ملک بنا ہوا تھا، اور پاکستانی کیونکہ جو خدمات تھیں وہ دنیا میں بہت عجیب طرح سے پیش کی جاتی تھی، یہ جو جانسا عالمی میڈیا بنا رہا تھا۔ آج انہوں نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں بھی ہم نے انہی کے کہنے پر عمل کیا، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ان کی ماں پر عمل کیا، مشرف کے دور میں بھی ان کی ماں پر عمل کیا، لیکن دونوں کا نتیجہ جب آج نکالا گیا تو انہیں ضیاء الحق کا دور بہتر نظر آیا کہ اس میں پیسے کی انکم بھی تھی، اسلحے کی مدد بھی تھی، ہماری حیثیت بھی تھی، مقام بھی تھا، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اور ہماری ان کے اپنے بقول کی ہماری منمانی بھی تھی، ہم جیسا چاہتے تھے ویسے ہوتا تھا۔ لیکن مشرف نے جو پالیسی اپنائی اس کے نتیجے میں انکم بھی ان کی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، اور اس کے بدلے میں جو سب سے بڑی چیز تھی ان کا مقام اور ویلیو ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ آج انہی اخباروں کے اندر ان کے خلاف اور ان کے جرائم کے بارے میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پھر احمقانہ فیصلہ کیا ہے، پھر دوبارہ تیسری دفعہ حماقت جو ابھی موجودہ زمانے میں کر رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پھر ضیاء الحق گروپ کو زندہ کیا جائے، اور ضیاء الحق گروپ کی پالیسیاں آج ان کو اچھی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے کہ آنے والا جو آتا ہے تو اتنا فاسد و بدتر ہوتا ہے کہ جو پچھلے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پچھلے سابقہ لوگ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ رہا ہے، مثلا ابھی موجودہ حکومت ہے جس سے لوگ تنگ ہیں، جو آنے والی حکومت آئے گی اس میں یہ حکومت بہت اچھی لگے گی لوگوں کو۔ وہ نا ایک غلیظ سا گندا سا محاورہ بھی ہے بنا ہوا کہ شخص تھا مردہ چور، کفن چور، اور کفن چراتا تھا مردوں کے قبروں سے۔ جب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی مرتے ہوئے کہ تو میرا نام روشن رکھنا، تو اس کے بیٹے نے وعدہ کیا کہ میں ضرور تیرا نام روشن رکھوں گا۔ لوگ بہت تنگ تھے، جب وہ مرا تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ کفن چور مر گیا ہے۔ اب اس کے بیٹے نے نیا دھندا شروع کیا کہ وہ کفن بھی چراتا تھا اور میت کی بے حرمتی بھی کرتا تھا ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہی اچھا تھا جو صرف کفن چراتا تھا، میت کو نہیں چھیڑتا تھا، تو وہ بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کو۔ اس قانون کے مطابق ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستانیوں کو پرانا مردہ چور زیادہ اچھا لگا ہے، نیا مردہ چور زیادہ خراب ہے وہ۔ اس قانون کی روح سے انہوں نے یہ دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں یہ فوائد تھے اس پالیسی کے، اور آج مشرف کی دور کی پالیسیوں کے ہمیں یہ مثلا نقصانات ہوئے ہیں۔ اس وقت دوبارہ ضیاء الحق گروپ پھر زندہ ہوا ہے، اور اب بہت خطرناک گیم کرنے جا رہے ہیں یہ۔ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے لاہور کے اندر دفاع پاکستان پروگرام ہوا مینار پاکستان میں، دفاع پاکستان کونسل نے کروایا۔ یہ دفاع پاکستان کمیٹی تھی پہلے، جو اب اپ گریڈ ہو کر دفاع پاکستان کونسل میں بدل چکی ہے۔ اس کی ترکیب اگر دیکھیں آپ تو یہ بالکل 100% وہی ضیاء الحق کی ترکیب ہے۔ یہ ضیاء الحق گروپ ہے جو پھر منظر عام پر آیا ہے۔ میڈیا کی زبان کے مطابق استاد المجاہدین سمیع الحق صاحب امام بنے ہیں پھر، جیسا کہ پہلے بھی وہی تھے۔ جب افغانستان جنگ شروع ہوئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں تو جہادی امام یہی شخص تھے۔ تمام مدارس انہوں نے بنائے، ٹریننگ انہوں نے دی، فورسز انہوں نے اکٹھی کی، اور ان کے گروپ نے، اور ہمیشہ منسلک رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی اہم شخصیت جو اس کے اندر شامل ہوئے وہ کشمیری جہادی لوگ تھے، لشکر طیبہ، اور اس کے جو چیف ہیں حافظ صاحب وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ چونکہ صرف محاذ الگ الگ تھا، یہ کشمیر محاذ پر تھے، وہ افغانستان محاذ پر تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے تو دونوں کو ایک ہونا پڑا ہے۔ تیسری جو بڑی شخصیت اس کے اندر شامل ہیں وہ حمید گل ہیں۔ حمید گل جو وہ ہے مغز سوچنے والا، مغز متفکر، تھنکر ہے، جہادی گروہوں کا کریٹر بنانے والا اور ان کو منظم کرنے والا، اور اسی کے عہد میں یہ سارے گروپ بنے ہیں۔ پاکستان کے ٹیررسٹ جماعتیں جتنی بھی بنی ہیں حمید گل کے ذہن سے نکلی ہیں یہ تصور۔ حمید گل انہی اپنے مذہبی مرشدوں کے اس نے مذہبی مرشد بنائے اپنے، سمیع الحق ہی تھے اتفاقاً اس کے مذہبی مرشدوں میں سے۔
یہ بھی فرد کا نام نہیں ہے حمید گل. حمید گل کے ساتھ بھی بہت بڑی لابی ہے, یعنی پورا ضیاء الحق گروپ کہہ لیں ایک طرح سے. جتنی ٹیررسٹ جماعتیں ہیں سپاہ صحابہ یا اور کراچی میں جو جماعتیں ٹیررسٹ بنی, یا یہ سب اسی کے ذہن کی اختراع تھی. اس شخص نے آج کے زمانے کے لیے جو حکمت عملی سوچی, اس نے اپنے زمانے میں عہد نبوی کی پالیسیوں کو اپنایا خود, جو جس کا یہ معتقد ہے کہ یہ عہد نبوی کی پالیسیاں جو میں اپنا رہا ہوں. لہٰذا آپ کمانڈروں کے نام دیکھیں, وہی نام جو اس وقت تھے, سعد اور وقاص اور عبادہ و حنزلہ و, یہ سارے نام انہوں نے زندہ کیے ہیں. یعنی بڑے مجاہدین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے, ان سب کے نام انہوں نے مستعار نام رکھے ہیں آج کمانڈروں کے. مثلا حنزلہ کمانڈر ہے, فلاں کمانڈر ہے, اس طرح کے سعد و وقاص و فلاں, یہ نام رکھے انہوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو صدر اسلام میں عہد نبوی میں لوگوں کے اندر تھا, اسی حکمت سے استفادہ کیا جائے. اور چونکہ ان کو پہلے مرحلے میں کامیابی نصیب ہوئی تھی افغانستان کے مرحلے میں, کہ جہادی اسلامی قرآنی افکار سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا, اور واقعاً پیدا ہو گیا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ. لہٰذا انہوں نے مختلف سیکٹرز میں گروپ بنائے اور ہر ایک کو ایک خاص ہدف دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے. داخلی جہاد کے لیے جتنے گروپ بنے وہ بھی یہ شخص اور اس کے بعد آنے والے ایک دو آدمیوں نے بنائے, اور بیرونی جہاد کے لیے بھی اس کا مرکزی رول تھا. اصل شخصیت جس نے افغان جہاد کا جو معمار تھا, جس کو انجینئر کہا جاتا ہے افغان جنگ کا, وہ اختر عبد الرحمن تھے, جو ضیاء الحق کے ساتھ حادثے کا شکار ہوئے. وہ اصل ذہن تھا جس نے بنیادی اسٹریٹجی بنائی ہے. اس کا وارث یہ حمید گل نکلا ہے, اور اس نے وہ مار کے لڑے, اور پھر ظاہر ہے کہ بہت ہی مقتدر سیاسی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی رہا ہے. اس وجہ سے ملکی حالات کے اندر بھی اس کے بہت گہرے اثرات تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کالعدم جماعتیں شامل کی اس دفاعی کونسل کے اندر, سپاہ صحابہ اور دوسری چند جماعتیں, کہ 30 گروپ مجموعی طور پر دفاع کونسل میں شامل کیے انہوں نے. بڑے یہ چند تھے, باقی اور رسوا قسم کے بعض سیاستدان, شیخ رشید, اور سب سے جو ایک نمایاں طور پر تبدیلی آئی ہے جو اس وقت نہیں تھی ابھی ہے, وہ یہ کہ 2 جدا کیمپ دونوں مل کر ایک مشترکہ کیمپ بن گیا ہے. ابھی جماعت اسلامی لشکر طیبہ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے زیادہ فعال تھے یہ لوگ. اب ان کو بھی افغان کیمپ کے ساتھ ملا کر, یعنی پورا ضیاء الحق گروپ جو دونوں محاذوں پر تھا, وہ دونوں ملا کر اب ایک گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے دفاع پاکستان کونسل کے نام سے, جنہوں نے آغاز مینار پاکستان سے کیا. مینار پاکستان میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرام نہیں ہوتے, وہ سگنل ہوتے ہیں. اہل فہم سمجھتے ہیں پاکستان میں مینار پاکستان کے پروگرام میں میسج ہوتا ہے. وہ وہاں پروگرام کی کارکردگی صرف ایک پروگرام کے طور پر نہیں سمجھی جاتی, بلکہ جو بھی مینار پاکستان میں پروگرام کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آگے آنا چاہتا ہے, اس کو لایا جا رہا ہے آگے. مینار پاکستان ایک کہہ لیں لانچر ہے جہاں سے کسی کو فائر کیا جانا ہے آگے. اب یہ مینار یہ لانچر ہے سیاسی, اور اس سے آگے کسی کو اٹھانا مقصود ہوتا ہے. جس طرح میزائل لانچر میں رکھ کر فائر ہوتا ہے نا, وہ تو اسی طرح سے یہ مینار بھی لانچر ہے, یہاں سے فائر ہونا ہے. یہ ایک گروپ ضیاء الحق زندہ کیا گیا. دوسرا, سیاسی طور پر آپ توجہ فرمائیں کہ نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ دڑا دڑ لوگ سیاسی پارٹیاں چھوڑ کر ایک نئی پارٹی میں شراکت کے لیے دوڑ رہے ہیں, اور دونوں کا آغاز ایک جگہ سے ہوتا ہے, مینار پاکستان سے ہی دونوں کا آغاز ہوتا ہے, اور دونوں کے تیور ایک جیسے ہیں, دونوں کا طریقہ کار ایک جیسا ہے. یہ دونوں 2 ونگ ہیں در حقیقت, ایک سیاسی ونگ ہے اور ایک نظریاتی ونگ ہے یا جہادی ونگ ہے. اس وقت ان اسٹیبلشمنٹ کے یا غیر ذمہ دار
مقتدرہ نے جو سوچا ہے وہ یہ کہ ضیاء الحق کا تجربہ ان کو اچھا لگا ہے کہ ہم اس طریقے سے پھر امریکہ کو پھنسا سکتے ہیں. آج کا امریکہ ہمیں کسی اور موڈ میں بات کرتا ہے, اس وقت امریکہ کسی اور موڈ میں بات کرتا تھا. اس وقت امریکیوں کی زبان منت سماجت تھی. اس وقت امریکی مطالبات مانتے تھے, پاکستانیوں سے پوچھتے تھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن آج یہ لہجہ نہیں اپناتے, آج پاکستانی سے اور لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. اس وقت پاکستان حقارت کا سامنا ہے, پاکستان کو تحقیر شدہ ہے, پاکستان تذلیل شدہ ہے پاکستان. البتہ یہ ذلت وہیں سے شروع ہو گئی تھی, افغان جنگ سے ہی شروع ہو گئی تھی ذلت, لیکن انہیں احساس نہیں تھا. یہ اس کو عزت کا دور سمجھتے ہیں اور آج کو ذلت کا دور سمجھتے ہیں. لیکن یہ خود انہوں نے کیا. وجہ اصل حقارت کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا مشرف کا زمانہ ہو یا آج کی حکومت یا کوئی جمہوری نام نہاد دور ہو, بنیادی طور پر جس کی وجہ سے پاکستانی وقار کھو بیٹھے ہیں اپنا پوری دنیا میں اور خصوصاً امریکیوں کے سامنے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفاد کی خاطر بڑی بڑی خیانتیں کی ہیں. ذاتی مفاد کی خاطر اگر ایک شخص اپنے خاندان میں بھی یہ کام کرے, جس کے لیے یہ کام کرتے اس کی نظروں میں گر جاتا ہے. مثلا ایک شخص اپنے والد کے ساتھ خیانت کرے, اپنی مثلا ایک نشئی چرسی لڑکا ہے, وہ چرس پینے کے لیے باپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ خیانت کرتا ہے, اپنے بہنوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے. تو جو یہ خیانت کروا رہا ہے, مثلا اسے کوئی شخص کہتا ہے چرسی کو کہ تو اپنی ماں کے زیورات اٹھا کے لے آ, میں تجھے ایک پڑیا دیتا ہوں, اور یہ لے آتا ہے. اب یوں نہیں کہ چونکہ اس کے کہنے پر اس نے یہ کام کر دیا, یہ کاروائی آپریشن مکمل اس نے کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مجاہد بن گیا اس کے نزدیک. نہ, جس کے کہنے پر اس نے چرس کی ایک ٹکیا دی, یہ ماں کے زیورات اٹھا کے لے آیا, تو جس کے کہنے پر اس نے یہ کیا ہے اس کی نگاہوں میں یہ ہیرو نہیں ہے, اس کی نگاہوں میں یہ بہت ذلیل و پست انسان ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ اس چرسی کو گمانڈ ہے, چونکہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کو بڑی شاباش دیتا ہے کہ واہ بھائی تیرے کیا کہنے, تو نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. چونکہ ماں کے زیورات کوئی نہیں چراتا, لیکن تو نے چرائے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ میں ہیرو ہوں, اور اس کے بارے میں اگر ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا جائے تو یہ تو بالکل یقین کر لیتا ہے کہ میں بہت بڑا مجاہد ہوں. لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ میں خائن ہوں اس کی نگاہوں میں. یہ حقارت, یہ ذلت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفاد کی خاطر ملک کے ساتھ خیانت کی ہے, قوم کے ساتھ خیانت کی ہے, دین کے ساتھ خیانت کی ہے انہوں نے. اور ان خیانتوں نے جن کے نفع میں یہ خیانتیں کی ہیں ان کی نگاہوں میں ذلیل ہوئے ہیں, رسوا و حقیر ہوئے ہیں, اپنی ویلیو ان کے ہاں ختم کی ہے انہوں نے, جس کے نتیجے میں آج وہ ان سے دوسرے موڈ میں بات کرتے ہیں. کچھ عرصہ لگا پاکستان کی تحقیر کو, اب حقارت شدہ ملت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تحقیر شدہ ملت ہے اس وقت پاکستان. اس وقت وہ پاکستان کو ذلیل کرنے میں نہیں لگے ہوئے, بلکہ ایک ذلیل قوم سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں. چونکہ ذلیل کرنے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں, ذلیل کر کے ذلیل آدمی سے فائدہ اٹھانے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. اس وقت پاکستانیوں کو ذلیل کر کے اور ان کے ذلت سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں. انہیں اب اپنی حماقتوں کا احساس ہوا, لیکن غلط سوچ ان کی یہ پیدا ہوئی کہ مشرف نے غلط, یا مشرف کے ارد گرد جو لابی تھی اس نے غلط فیصلے کیے ہیں, ضیاء الحق درست فیصلے کر رہا تھا. یہ چہرے نیائل, پھر وہی چہرے سامنے لانا, پھر وہی چہرے سیاست میں لانا, پھر وہی انداز سیاست اپنانا, پھر سیاسی ونگ نیا بنانا, پھر نظریاتی ونگ نیا بنانا, پھر یہی چہرے لا کر قوم کے سامنے کھڑا کرنا, یہ اس نحیف بدن میں آخری کیل ہے. یہ اگر یہ حماقت ان کی کامیاب ہوتی ہے تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ پاکستان بچے گا, خدا نخواستہ اعلیٰ باللہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ. لیکن یہ جو حماقتیں ابھی کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک واضح نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دوبارہ لابی جو دفاع کونسل پاکستان کے نام سے پھر ایک دفعہ فرنٹ پر آ رہی ہے, اور پھر اس کو آگے لا کر اب مزید, چونکہ بلیک میلنگ کی سیاست جو ضیاء الحق نے شروع کی تھی اسے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو دکھائیں گے یہ جہادی چہرے ہیں, یہ پھر
آنا چاہ رہے ہیں، پھر ملک ان کے ہاتھ چڑھنے جا رہا ہے، پھر آپ کو ان سے سامنا کرنا ہوگا، ہم معتدل ہیں، ہمیں امتیازات دو ورنہ یہ ہوگا. یہ ان کی سابقہ پالیسیاں تھیں جو انہوں نے انجام دی اور آج اس سے دوبارہ تکرار کرنے جا رہے ہیں. یہاں اہم نقطہ یہ ہے عزیزان کہ ملک کے لیے بہت خطرناک یہ اقدام ہے، بہت خطرناک. مائیں کہ نام اس کا دفاع پاکستان ہے، لیکن یہ دفاع پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت دفع پاکستان ہے. اسے پاکستان کو ہی ختم کرنا ہے. اور سب سے اہم اس میں جو سگنل موجود ہے وہ یہ کہ ترکیب اس کونسل کی یہی بنی ہے کہ شیعہ پھر ابھی دوبارہ، البتہ یوں نہیں کہ شیعہ کے لیے وقفہ کیا ہو، انہوں نے شیعہ کے لیے ہر دور میں انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی، اگرچہ افغانستان جنگ بند بھی ہو گئی لیکن شیعہ بارڈر انہوں نے کلوز نہیں کیا اور اس میں انتہا کی انہوں نے ہر سطح پر کی. لیکن ظاہر ہے کہ اب پاکستان بچانے کے لیے پھر سے پاکستان ڈبونے والے جب سامنے آئے ہیں اور کالعدم جماعتیں اور ان کے پرچم اور ان کے سربراہان اور ان کے عزائم اور سب ان کے ساتھ شامل ہو کر، شیعہ کے لیے بھی ایک سگنل ہے اس کے اندر کہ جس طرح پہلے شیعہ متوجہ نہیں تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے خول میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ناگہان افتاد جب پڑتی ہے ان کے اوپر پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں اب کوئی بچائے ہمیں. اس وقت ضروری ہے شیعہ لیڈرشپ کے لیے کہ وہ متوجہ ہو جو کچھ ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے، اس کو درست تجزیہ کر کے اپنی قوم کو بر وقت آگاہ کریں، قوم کو اپڈیٹ کریں، قوم کو اپ گریڈ کریں، قوم کے سامنے ایک واضح اسٹریٹجی پالیسی رکھیں تاکہ یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں شیعہ ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ خطرات منڈلا رہے ہیں، تاکہ اس غفلت میں جیسے پہلے مارے گئے اس طرح سے اب نہ ہو. بھرپور طریقے سے آگاہی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کریں. ظاہر ہے یہ آغاز ہے ان کا، ابھی دوسرے شہروں کے اندر یہ کام ہوگا اور پھر عملی صورت اختیار کرے گا. اس وقت ان کا نعرہ صلیبی طاقتوں سے پاکستان کو بچانا ہے. توجہ کریں، پہلے انہوں نے الہادی طاقتوں سے پاکستان اور افغانستان بچایا، سوویت یونین سے. صلیبی طاقتوں کی گود میں بیٹھ کر، امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہی نام نہاد کمانڈر، یہ سب حقانی فیورٹ کمانڈر تھا امریکہ کا. حقانی ایسا کمانڈر تھا کہ جو بات منہ سے نکالتا تھا وہ پوری ہوتی تھی. توجہ کریں، حقانی اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا تھا اور وہ چیز امریکہ میں بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس کی فیکٹری بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی یہ اس کو بنا کے دیتے تھے. اس کے کہنے پر نئی فیکٹری لگاتے، نیا پروڈکٹ تیار کر کے حقانی کو لا کے دیتے تھے. اتنا فیورٹ کمانڈر تھا حقانی ان کا، جس حقانی کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ پکڑ کے ہمارے حوالے کریں. یہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں. اب وہی حقانی جو صلیبی طاقتوں کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا، وہی احمد شاہ مسعود جو صلیبی طاقتوں کی آغوش میں بیٹھ کر الہادی طاقتوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اب صلیبی طاقتوں کے خلاف دوبارہ ان کو منظم کیا گیا. وہی تھیوریسین، وہی تھنک ٹینک، وہی چہرے، وہی افراد جن کا کام تقسیم شدہ ہے کہ کس نے مذہبی جذبات ابھارنے ہیں، کس نے سیاسی تعلقات گٹھ جوڑ کرنا ہے، کس نے اسٹریٹجی بنانی ہے، کس نے اس کے اندر مال صرف کرنا ہے، کس نے اس کے اندر دولت خرچ کرنی ہے. وہی پلان بالکل ہو بہو دوبارہ تکرار کرنے جا رہے ہیں. البتہ ممکن ہے جزیات اس کی تھوڑی مختلف ہیں، چونکہ پہلے انہوں نے الہادیوں کے خلاف یا کمیونسٹوں کے خلاف جنگ لڑی، ابھی صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. خواہ نخواہ وہ جزیات میں فرق ہوگا، تبدیلی ہوگی. اس میں اہم یہ کہ پہلے جماعت اسلامی کشمیر کا ایشو اٹھائے ہوئے تھی، لیکن اس وقت جماعت اسلامی اس گروپ میں واضح طور پر شامل ہو کر اعلان کیا انہوں نے ان کے ساتھ ہمبستگی کا، وہی دفاع کے نام سے ہی. لیکن یہ بھی ایک علائم ہے اس بات کے کہ
जितनी भी एजेंसियों के मातहत, एजेंसियों की बनाई हुई पार्टियां, एजेंसियों के आगे लाई हुए चेहरे, एजेंसियों के से वाबस्ता लोग, सियासतदान, ये सब अब एक प्लेटफार्म पर उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका जो कोड रखा है उन्होंने वो दिफा पाकिस्तान कोड है। ये इस कोड के साथ सबको आगे लाकर और इस कोड के साथ अब उतारना चाहते हैं मैदानी अमल के अंदर कलअदम जमातें भी और दूसरी जमातें भी, जिन्होंने ज़ियाउल हक के ज़माने से यहाँ तक ये भयानक खेल खेला है। जाहिर है कि आलमी सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं है ये मसला, यानी ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अपनी ही इनकी फ़िक्र है, यानी फिर पाकिस्तान की अपनी फ़िक्र है या ये लोकल फ़िक्र है और इसको आगे लेकर जाएंगे। खाना खा ऊपर से इनके रवाबित हैं, लिंक्स हैं, और वहाँ से जब सिग्नल मिलता है तो यहाँ कोई हरकत शुरू होती है, वरना मुमकिन नहीं है। अब सियासी एक तरफ से ड्रामा जो रचा हुआ है, मुल्क के अंदर तब्दीली की बातें हो रही हैं, सियासी ग्रोह बन रहे हैं, सियासी तबादले हो रहे हैं, हवाल हो रहे हैं, ये बात चीज़ें काज़िब और मसनूई होती हैं कौम की तवज्जो हटाने के लिए। असल जो कुछ होने जा रहा है उससे लोगों को नज़रें हटाने के लिए एक मसनूई मसला इशू छेड़ा जाता है ताकि लोग इसके अंदर सारे मुलव्वस हो जाएं और ये अपने आसूदा सैन में, आसूदा माहौल में, आसूदा ग्राउंड में अपना काम बड़ी आसूदगी के साथ अंजाम दें और चले आगे बढ़ जाएं। शिया हमेशा से सादा लोही की मार खाते रहे हैं, गफलत की वजह से मार खाते रहे हैं, यानी हालात का तजज़िया नहीं कर सके, उनको अपडेट नहीं किया गया, नहीं रखा गया, वक्त से पहले आगाह नहीं किया गया कि तुम्हारे लिए क्या होने जा रहा है, बल्कि वक्त के बाद भी कुछ नहीं किया गया। और हमेशा इन्होंने शिया को जो पॉलिसी बताई गई वो लाश उठाना, दफनाना और उसके लिए मजलिस कराना है और उसके लिए चंदा जमा करना, ये स्ट्रेटेजी थी शिया की। जुर्रत नहीं करते नज़दीक आने की, लेकिन इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब नब्ज़ कुंद होती है, या इनकलाब इस्लामी की दायमन नब्ज़ चेक करते रहते हैं। जिस तरह एक आईसीयू का बीमार पड़ा होता है आईसीयू में और फिर बार बार नर्स आती है, नब्ज़ चेक करके जाती है उसकी, या कंप्यूटर आता है ना, नब्ज़ चेक करके जाके उसका रिकॉर्ड बनाता है कि नब्ज़ की रफ्तार पूरे दिन में कितनी रही है ताकि डॉक्टर डिसीजन ले सके। इसी तरह कौमों की व मुख्तलिफ तबकात की नब्ज़ें वक्तन फ़वक्तन चेक होती रहती हैं। इनकलाब इस्लामी की नब्ज़ दायमन चेक करते हैं, ये मुसलसल चेक करते रहते हैं कि इस वक्त इनकलाब किस हालत में है, और जिस दिन नब्ज़ चेक करके उन्हें एहसास हुआ कि अब मुनासिब वक्त है, ये मुर्दा हो चुकी है नब्ज़, या कुंद हो चुकी है, या नहीं चल रही, उसी दिन वो आखिरी वार करेंगे। लेकिन इनकलाब इस्लामी में ये है कि जब भी उन्होंने नब्ज़ चेक की है पहले से तेज़ तर धड़क रही थी वो, इस वजह से उन्हें मायूसी होती है। हमारी नब्ज़ भी चेक की उन्होंने, आगाज़ में जो इत्तफाकात हुए, हवादिस हुए, ये नब्ज़ चेक करना थी हमारी, लेकिन उसमें कोई अक्सुल अमल नहीं दिखाया हमने, जिसका नतीजा ये निकला कि आखिरी वार उन्होंने कर दिया और अपने तय उन्होंने शिया को मलिया मेट कर दिया, ज़मीन गिर कर दिया है। लेकिन ये दुश्मन का ख्याल है, खुद कौम को नहीं बावर करना चाहिए। हमने ज़रबें खाई हैं, हमने बहुत कुछ मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन ज़हनी तौर पर मगलूब ना हो। अगर अमली तौर पर हमारा नुकसान बहुत हुआ है, हमें उसका इतराफ़ है, लेकिन वो नुकसान बायस न बने कि हम ज़हनी तौर पर भी मगलूब हो जाएं और एक मगलूब कौम बनकर इस मुल्क के अंदर रहें हम। मगलूबियत मौत है, रोज़ की मौत है, मगलूब बनकर रहना रोज़ की मौत है। अगर उधर सोच है इधर भी सोच होनी चाहिए, उधर प्लानिंग है इधर भी प्लानिंग होनी चाहिए। कदम बे कदम उनके हर नक्शे को एक तो समझें हम और समझकर उसको नाकाम बनाएं। नाकाम उसी सूरत में बन सकते हैं कि जब उन्हें नज़र आए कि आसान नहीं है, ये टारगेट लेना मारना आसान नहीं है। और सबसे बढ़कर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कि जब इजहार वजूद करती है एक कौम, जब अपना इजहार वजूद करती है, नज़र आती है कि ये है, उस वक्त दूसरे अपनी राय बदलते हैं उसके बारे में। जब इजहार वजूद ना कर सके कोई कौम, उस वक्त उसके लिए फतवा तब्दील हो जाता है। ये जो मुफ्तियान अभी ज़ियाउल हक का ग्रुप दोबारा जिंदा हुआ है, यानी जिंदा तो था लेकिन ज़ेर ज़मीन से रूए ज़मीन आ गया है, अभी 10-12 साल अंडरग्राउंड रहा है,
چونکہ لبرلزم کی لہر چلی ہوئی تھی پاکستان میں اور سیکولرزم کی لہر چلی تھی، روشن اسلام تھا، اب دوبارہ جہادی اسلام دوبارہ شروع ہو رہا ہے، دوبارہ امید گل اور سمیع الحق دونوں مل کر پھر ایک نئی اسٹریٹجی پاکستان کے دفاع کے لیے بنا رہے ہیں اور نئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ دفاع پھر اندرونی بھی ہوگا، بیرونی بھی ہوگا۔ اندرونی دفاع میں پھر شیعہ ہی اس کا ہدف ہوں گے اور واضح علامتیں اس کی موجود ہیں، ظاہر ہے کالعدم جماعتیں لا کر اور دفاع کونسل کانفرنس میں فرقہ وارانہ قراردادیں پیش کر کے یہ انہوں نے باقاعدہ پیغام دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ کام پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ مینار پاکستان میں عنوان دفاعی کونسل تھا لیکن قراردادیں فرقہ وارانہ تھیں۔ فرقہ وارانہ قراردادیں اس بات کی علامت ہیں کہ داخلی جہادی و خارجی جہادی دونوں مل گئے ہیں آپس میں اور پھر ملک کو انہی حالات کی طرف لے کر پھر جانا چاہتے ہیں جو پہلے منظم طریقے سے شروع کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ اس دوران سیاسی جماعتیں بعض بہت ہی خیانت کار و منافقانہ ان کا کردار ہے سیاسی جماعتوں کا۔ جن جماعتوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اور ووٹ لینے کے لیے، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ان کالعدم جماعتوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کیا ہے اور ان کو میدان دیا ہے، گراؤنڈ دیا ہے کہ یہ پھر زمین کے اوپر آئیں اور سطح زمین پر آ کر اپنا اظہار وجود کریں۔ اظہار وجود ہی سگنل ہوتا ہے اگلے مراحل کے لیے، جو شیعہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ شیعہ اظہار وجود سے ڈرتا ہے، ابھی اپنی بقا سمجھتا ہے۔ وہ جو تقیہ کا سنا ہوا ہے اپنے مذہب کے اندر کہ تقیہ کریں، شیعہ نے وہ تقیہ شروع کیا ہوا ہے۔ تقیہ یعنی اپنا اظہار وجود نہیں کرنا۔ ہم اظہار وجود نہیں کریں گے تو وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اس کو ظاہر کرو۔ اگر آپ ایمان ظاہر نہیں کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے، ایمان دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، ایمان کا اظہار کرو۔ اظہار ایمان جزء ایمان ہے۔ اظہار وجود اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شرط ہے اظہار وجود۔ جو اظہار وجود نہیں کر سکے ان کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اور کالعدم سمجھ کر ان کو ختم کر دیں۔ کچھ کو انہوں نے ایسے مغربیوں کی ایما پر کالعدم قرار دیا، شیعوں نے اپنے آپ کو خود کالعدم قرار دیا ہے، پارٹیوں کو حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے۔ ہم نے پوری قوم خود سے بقلم خود کالعدم۔ کالعدم یعنی نہ ہونے کے برابر۔ کالعدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر، یعنی جو اظہار وجود نہ کریں، جن کا کوئی وجود نہ ہو، جن کا وجود محسوس نہ ہو، وہ کالعدم سمجھے جاتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو کالعدم قرار دیا ہے تو وہ ہمیں معدوم کر دیں گے۔ کالعدم سے معدوم تک کا سفر آسان ہے۔ کالعدم یعنی ہوتے ہوئے نہ ہونے کے حد تک بننا، اور معدوم یعنی واقعہ ہی مٹا دینا، صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دینا۔ عزیز من، اس وقت انہیں ایک لحاظ سے خوف بھی ہے کہ عالمی سطح پر بیداری کی لہر میں تشیع کا جو کردار ہے اسلامی بیداری کے اندر، اس سے خوف زدہ بھی ہیں، لیکن پاکستانی تشیع کی نسبت مطمئن بھی ہیں کہ یہ اس تحریک کے ہمراہ نہیں ہیں، یہ اس فکر کی راہ پر نہیں جا رہے ہیں، یہ اس راہ کے راہی نہیں ہیں۔ ان کے خواص، انہوں نے راستہ بتایا ہی نہیں ہے اس قوم کو جو بیداری کی طرف جاتا ہو، چونکہ اظہار وجود کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے۔ سوئے ہوئے کوئی اظہار وجود نہیں ہوتا، لہذا جب نبض چیک کرنے آئیں تو ہم جاگ رہے ہوں، محسوس ہو کے جاگ رہے ہیں۔ اگر سوئے ہوئے جب نبض چیک کی ہماری تو پھر اگلا قدم موت کا انجیکشن ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، نبض تھمی ہوئی ہے، ان کو ختم ہی کر دو۔ یہ مارکا زیادہ خطرناک ہوگا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہی گروپ جو کچھ اس نے کیا تھا اور اس کے اثرات تھے، یہ شیعہ کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ مشرف بائیں کے پالیسی کے لحاظ سے اس گروپ کے اگینسٹ پالیسی تھی، لیکن شیعہ دورے قتل ہوئے، بلکہ کئی گنا زیادہ قتل ہوئے مشرف کے دور میں، چونکہ خودکش حملے مشرف کے دور میں شروع ہوئے ہیں۔ مشرف سے پہلے کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا۔ پہلا خودکش حملہ کوئٹہ میں ہوا تھا، وہ اسی کے دور میں ہوا تھا۔
بلکہ شاید پہلا واقعہ مومن پورہ کا ہوا تھا جو اس کے دور میں، وہ تو خودکش نہیں تھا، فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، لیکن پہلا خودکش حملہ کوئٹہ میں جمعہ پر ہوا، پھر اس کے بعد تسلسل شروع ہو گیا۔ یہ سب مشرف کے دور میں ہوا۔ وہی مشرف جو پاکستانی شیعوں کا ہیرو ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جان بچائی ہے، لیکن یہی کام مشرف کے دور میں کہیں زیادہ ہوا، چونکہ وہی گروپ جو ضیاء الحق کے زمانے میں تھا وہی مشرف کے زمانے میں فعال تھا۔ بظاہر پالیسی ان کی یہ تھی، لیبرل و سیکولر پالیسی تھی، لیکن شیعوں کی نسبت پالیسی میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ باقی شعبوں میں آئی تھی، یو ٹرن لیا، لیکن شیعہ کے بارے میں کوئی پالیسی انہوں نے تبدیل نہیں کی اپنی، اور بدتر ہوئے حالات۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کیا خونریز جنگیں ہوئیں، کیا حالات ہوئے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں کوئٹہ میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں مشرف اور اس کے بعد کوئٹہ ہی مرکز بنا تمام کارروائیوں کا۔ اس حد تک کوئٹہ کو لے گئے، کوئٹہ میں انہوں نے نبضیں چیک کی تھی، اور جب کوئٹہ کی نبض چیک کی تھی تو کوئٹہ کی نبض تھمی ہوئی تھی، اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ نبض چل ہی نہیں رہی ہے۔ اگر وہاں جب نبض چیک کی تھی چل رہی ہوتی اور نبض اپنا عکس العمل دکھاتی تو کوئی کارروائی بعد میں نہ ہوتی، ایک کارروائی بھی بعد میں نہ ہوتی، کوئی پتھر بھی نہ پھینکتا۔ لیکن جب انہوں نے نبض چیک کی تھی اور نہیں چلی تو انہیں شے ملی، اور جس کی وجہ سے آج یہاں تک ہے کہ ایک پوری قوم اب سوچ رہی ہے کہ نقل مکانی کریں، کہ کسی جگہ سے کوچ کر جائیں کسی اور جگہ پر۔ جا تو رہے ہیں ویسے بھی جوان ان کے جا رہے ہیں، دوسروں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اب ناامن سرزمین ہے، یہاں سے کوچ کریں۔ شیعہ پاکستان چھوڑ کے کدھر جائے گا؟ اتنے کروڑ، 4-5 کروڑ شیعہ کدھر جائے گا پاکستان چھوڑ کر؟ اور یہ سوچنا بھی جرم ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں گے۔ پاکستان ہماری سرزمین ہے، لیکن ہم اپنے اندرونی چھوٹے چھوٹے موضوعات میں زیادہ سرگرم ہیں، چھوٹی سیٹ اپ میں چھوٹے گروہ میں زیادہ سرگرم ہیں، اور افق کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ وہ جو آندیاں سب کے اوپر چھا رہی ہیں۔ ہم خیموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور خیموں کے اوپر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر کہ نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، اس وقت ہندوستان تھا چونکہ پاکستان بنا نہیں تھا، اس میں نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تم۔ چونکہ علامہ اقبال کو ان چھوٹی چھوٹی خیموں، وہ انفرادی خیمے 4-4 5-5 آدمیوں کے جو خیمے 10-10 لوگوں کے خیمے تھے، اور 10-10 کا گروپ ایک ایک خیمے کے نیچے بیٹھا ہوا، اور انہیں خیمے کی تہ نظر آتی تھی۔ اقبال کسی خیمے کے نیچے نہیں تھے، اس لیے اقبال کو آسمان بھی نظر آ رہا تھا۔ خیموں کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کو خیمہ ہی نظر آتا ہے، خیمے سے باہر نہیں آتے، لیکن جو خیموں میں نہیں ہوتا اسے افق نظر آتا ہے سارا۔ علامہ اقبال کو سارا افق نظر آ رہا تھا اور گھٹائیں نظر آ رہی تھی کہ وہ اقبال نہیں فرماتا کہ تیری بربادیوں کے چرچے آسمانوں میں، آسمانوں میں تیری بربادیوں کے منصوبے بن رہے ہیں، اور وہ تیری بربادیوں کے منصوبے ایوانوں میں جو بنے ہوئے ہیں، تو خیمے سے نکلے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ گھٹا کیسی چھائی ہوئی ہے، تیرے افق پر کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ گھٹائیں، ان کے اندر باقاعدہ پیغام ہے، وہ پیغام سننے کی ضرورت ہے، وہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی وہ جو مسلک اپنانا ہے ہمیں، چونکہ ہر ایک اپنے تئیں کرتے ہیں۔ ٹیررسٹوں کا مقابلہ ٹیررزم سے نہیں ہو سکتا، توجہ فرمائیں، بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں ہوتا، چونکہ بندوق سے بندوق کا مقابلہ کرے تو بندوق کا کلچر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے اسٹریٹجی اس وقت، امام خمینی کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس وقت۔ اس لیے کہ جب بعض اوقات دشمن پلان کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے کہ آپ کو کسی کام میں ڈالے، اتارے، جب آپ وہ پلان کرتا ہے، جس طرح مثلا کرکٹ میں ہے یا کسی فٹ بال کی گیم میں ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کا کوچ اپنی ٹیم کے لیے ایسا پلان کرتا ہے کہ دوسری ٹیم اس طرح سے کھیلے، جذباتی ہو کر کھیلے۔ یہ کھیل کی دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان میں شاید یہ زیادہ واضح ہو کہ کھیل کے لیے ایک ٹیم کا کوچ اپنی ٹیم کی کھیل کو اس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ دوسری ٹیم جذباتی ہو کر کھیلے،
اور جو ٹیم جذباتی ہو کر کھیلتی ہے وہ یقیناً شکست کھاتی ہے. لہذا ٹیموں کے کوچ بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں. وہ دوسری ٹیم کے لیے بھی پلان کرتے ہیں, اپنی ٹیم کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیم کے لیے بھی پلان کرتے ہیں کہ دوسری ٹیم کو کن حالات میں لائیں, ہم اتاریں. اگر آپ دوسری ٹیم کو غصہ دلا دیں, جذبات دلا دیں, بھڑکا دیں اس کو, یعنی آپ کی کامیابی. لہذا یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم نے جب کسی قوم پر یا کسی طبقے پر وار کرنا ہے تو اس کی نفسیات کیسے بنائیں, اس کے اعصاب کیسے ہونے چاہیے, اس کو کدھر لا کے اتاریں ہم, وہاں لا کر اس کو پھر ختم کریں ہم. جبکہ ہم اپنے رہبر, اپنے امام, اپنے لیڈر کی اسٹریٹجی پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. جنگ صفین میں یہی ہوا. جنگ صفین میں شامیوں نے ایک تو شامی فوج کے لیے پلان کیا, لیکن اس مشاور نے امیر المومنین کی فوج کے لیے بھی پلان کیا کہ امیر المومنین کی فوج کیسے سوچے. لہذا انہوں نے جو نیزوں پہ قرآن اٹھائے وہ شامی فوج کے لیے نہیں تھے, وہ امیر المومنین کی فوج کے سگنل تھے کہ یہ کیسا سوچیں, یہ کس طرح سے آئیں, یہ کس طرح سے میدان میں آئیں. اور امیر المومنین کی فوج کی سادہ لوحی یہ تھی کہ انہوں نے ویسا ہی عکس العمل دکھایا جیسا شامی فوج کے مشاورین چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کام کریں گے, مقابلے میں یہ ایسی حرکت کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ علی کی حکومت سے معزولی. اور وہی ہوا, بالکل ہو بہو وہی ہوا جو شامی اسٹڈیز نے سوچا تھا, وہی ہوا بالکل. اور یہ ناکام ہونا چاہیے کہ اگر وہ پلان بناتے ہیں, خوب ظاہر ہے کل عدم جماعتوں کے ذریعے, دوسروں کے ذریعے سے, تو اس میں سگنل ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس طرح سے آئیں گے, اتنا آگے آئیں گے. یہاں پر جب آئیں گے وہی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ماحول بن جائے گا, فراہم ہو جائے گا اور ہم اپنی کارروائی شروع کریں گے. لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ جس راستے کو تجویز کرتے ہیں وہ بیداری کا راستہ ہے, اظہار وجود کا راستہ ہے. بیداری کا راستہ اور اظہار وجود کا راستہ اور وحدت کا راستہ. کہ آپ امام کی جو اصطلاح تھی حضور در صحنے, حضور در صحنے, یہ ہتھیار ہے امام کا. توجہ کریں, توپ کی ناکامی اور ہتھیار کی ناکامی یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ وہی ہتھیار آپ بھی یوز کریں. توپ کی ناکامی, ٹینک کی ناکامی ہو سکتی ہے کہ جب لوگ میدان میں اتریں, جب لوگ آ جائیں. حضور در صحنا یعنی میدان میں حاضری, حضور در حاضری. اب میں کل پرسوں ایک جگہ پر گیا تھا, وہاں وہ تبرک پکا کے لائے مومنین, تو ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ حاضری ہے. حلوے کا نام حاضری رکھا ہوا تھا کہ یہ حاضری ہے. میں نے وہیں عرض کیا ان کی خدمت میں کہ جس قوم کی حاضری حلوہ بن جائے وہ قوم ایسے ہی ہوتی ہے. حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حاضر ہوں, آپ خود حاضر ہوں کسی جگہ پر, نہ کہ حلوہ حاضر ہو آپ کے دسترخوان پر. آپ حاضر ہوں کسی میدان کے اندر. اس وقت ہم نے میدان خالی چھوڑے ہوئے ہیں, جن میدانوں میں ہونا چاہیے ہم نے خالی چھوڑے ہوئے ہیں. ان میدانوں میں حضور, یہ امام خمینی کی اسٹریٹجی ہے, بیداری کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ. وہاں حاضر ہونا ہی ہمارا بہت بڑا اقدام ہے. اس وقت بہترین عمل, آئیڈیل عمل یہ ہو سکتا ہے ساری کارروائی کے جواب کا کہ شیعہ قوم پھر ایک دفعہ مینار پاکستان میں جمع ہو کر ایک سگنل ان کو بھی دے دیں کہ ہم مرے ہوئے نہیں ہیں. لیکن آیا ہم ہیں اس قابل ہیں, ابھی کر سکتے ہیں اتنا حضور میدان میں, صرف حضور در میدان. خدا شاہد ہے کہ یہ جو پلاننگ انہوں نے بنائی ہے, یعنی شیطان نے جو نقشہ بنایا ہے, مکرو, شیطان نے مکر کیا ہے, وَمَكَرَ اللَّهُ, اللہ نے بھی نقشہ بنایا ہے. اللہ کا نقشہ ان کے نقشوں پر غالب آ جائے گا. مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کا نقشہ کیا ہے کہ آپ دو گنا حاضر ہوں. جب ایک قوم حاضر ہوتی ہے آپ کے مقابلے میں لشکر تیار کرتی ہے, جمع ہوتے ہیں, آپ دو گنا حاضر ہوں, دو گنا حاضر ہوں. آپ پاکستان کو آپ بچائیں, نہ کہ دوسروں کا کوڈ استعمال کر کے ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں. یہ کوڈ دوسروں کے ہیں. ہم پاکستان کو بھی مدافع بنے, ہم دین کے بھی مدافع بنے, ہم شیعہ کے بھی مدافع بنے, ہم سنی کے بھی مدافع بنے, ہم
پاکستان کو عزت کی طرف لے کر جائیں، چونکہ امام خمینی کا راستہ عزت کا راستہ ہے، ذلت سے نکلنا ہے، پاکستان کو ذلت سے نکالنا ہے۔ مہنگائی ممکن ہے نہ ختم کر سکیں، لیکن جو پہلی ضرورت ہے وہ ذلت ہے، ذلت سے نکلنا ہے باہر۔ ذلت سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ خودداری اور حضور دار میدان، یہ پیغام ہماری طرف سے دنیا کو ملنا چاہیے، حضور دار سہنے۔ اور یہ جو اس وقت سیاسی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہا ہے، آپ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں یہی ہوا تھا، ایک طرف سیکولر ونگ بنا اور ایک طرف انہی کی سپورٹ کے لیے MMA مذہبی ونگ بنا، یعنی سیاست اور مذہب ایک ساتھ لے کر دونوں جاتے ہیں تاکہ ہمیشہ مذہب کے ایشو سے سیاست کے لیے استفادہ کریں۔ مشرف کے دور میں یہی مذہبی طبقہ، البتہ دوسرے چہرے، یہی استاد المجاہدین اس میں بھی شامل تھے، پھر نکل گئے چونکہ ان سے بڑے مجاہدین اس میں موجود تھے، بڑے استاد موجود تھے وہاں پر اس میں، لہذا MMA کے نام سے مذہبی جماعتیں جمع ہوئیں اور یہ جماعت اسلامی اس میں بھی شامل تھی، دوسرے پارٹیاں بھی اس کے شامل، حتیٰ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی کوئی ایک فرد بھی جماعت کے اندر نہیں تھا، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ چہرے اس وقت بنائے گئے تھے تاکہ اس کو تحفظ دے سکیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے حمایت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں مشرف نے جتنے فیصلے کروائے ہیں MMA کی مدد سے کروائے ہیں۔ اگر MMA نہ ووٹ دیتی تو مشرف کی حکومت کی تائید نہ ہوتی، اس کے وہ جو اس نے بنایا کیا تھا آئین PCO منظور نہ ہوتا، یہ سب کچھ MMA کی تائید سے ہوا سب کچھ، یعنی یہی مذہبی ونگ جو تھا اس وقت مشرف کا ساتھ دیا، یہی مذہبی ونگ پہلے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا، یہی مذہبی ونگ اب پھر دوبارہ اس عنوان سے آیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے نیا ایک سیاسی ونگ بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو دھڑا دھڑ شامل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نیا جوا اور نیا قمار اور نئی چال چلیں جو پہلی چالوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، یعنی ضیاء الحق کی چال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، مشرف کی چال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، چونکہ اس وقت عالمی صورتحال مختلف ہو چکی ہے، ملکی صورتحال مختلف ہو چکی ہے، اس وقت کے حقائق بالکل اور ہو چکے ہیں، وہی تجربہ دوبارہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ تجربہ بہت شدید نقصان دہ ہو جائے گا پورے ملک کے لیے۔ اور چونکہ آپ ملک کی صورتحال دیکھ لیں، اس وقت بلوچستان کی صورتحال کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے، اس وقت سرحد کی صورتحال کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے، اس وقت جو ٹرینر تھے، کوچ تھے، وہ کچھ اور تھے، اور جو ٹریننگ لے رہے تھے انڈر ٹریننگ تھے، اب صورتحال برعکس ہو چکی ہے، جو ٹریننگ لے رہے تھے وہ کوچ بن چکے ہیں۔ ابھی اس وقت جن کیمپوں میں جن لوگوں کو لا کر
انہوں نے ٹریننگ دی تھی وہ آج کوچ بن چکے ہیں, وہ خود گینگز بنا چکے ہیں, وہ خود اس وقت بہت کچھ بن چکے ہیں. لہٰذا یہ حرکت, اس کی علامتیں اور اس کے سگنل بہت خطرناک ہیں, اور اس کو جواب دینا صرف وہی جو امام خمینی کا راستہ ہے کہ عوام, لوگ, جوانان اپنی بیداری اور اپنے حضور سے اس چیزوں کو ناکام بنائیں. آپ توجہ, میں مثال عرض کرتا ہوں اس کی کہ 2 سال قبل جب ایران میں صدارتی انتخابات ہوئے, ایران کے لیے جو پلاننگ انہوں نے کی تھی اس نقشے میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی. ویلویٹ ریولوشن, مخملی انقلاب کا جو نقشہ تھا اس کے مطابق انہوں نے بہت کامیاب حرکت شروع کی. یعنی 32 سالوں میں انقلاب کے خلاف اتنی کامیاب تحریک نہیں چلی جتنی 2 سال پہلے ویلویٹ ریولوشن کے نام سے چلی تھی. یہ تحریک ناکام کیسے ہوئی؟ یہ اہم شعبہ ہے جسے نہیں بیان کیا جاتا. اصل ہمارے جو جاتے ہیں کانفرنسوں میں, بلایا اس لیے جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو تاکہ وہاں نزدیک سے جا کر حالات کا مشاہدہ کر کے پھر آ کے اپنی قوم کو آگاہ کریں, لیکن یہ وہاں چلو کباب کھا کے آ جاتے ہیں اور آ کر پھر اگلی دعوت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ خیانت ہے ایک اپنی قوم کے ساتھ. ایک صحافی, توجہ کریں, ایک جرنلسٹ جاتا ہے باہر ملک کے دورے پر, واپس آنے سے پہلے ہی کالم لکھ کے اخبار میں چھاپتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں نا آپ, صحافی جاتے ہیں عالمی کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے وہاں سے کالم لکھ کے بھیجتے. عرفان صدیقی ایران گئے, جا کر کانفرنس میں گئے, روزانہ ڈیلی کالم لکھتے تھے وہاں سے بیٹھ کر. بھائی کہ فارسی بھی نہیں آتی اس شخص کو, لیکن پھر بھی کالم لکھ کر وہاں سے روز ارسال کرتے تھے. یا کسی بھی جگہ پر چلے جاتے ہیں, آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں, کچھ صحافی کچھ کالم ایسے روز لکھے ہوتے ہیں جو ان صحافیوں کے ہیں جو بیرون ملک دورے پر ہیں, جن کو بلایا گیا ہے, ٹکٹ دیا گیا ہے, کھانا دیا گیا ہے. ظاہر صحافی کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو ایک پرسنالٹی کو دیا جاتا ہے, اس پہ اتنا خرچہ نہیں کیا جاتا. اس بیچارے کو ایک نان سٹار ہوٹل میں رکھا جاتا ہے, پرسنالٹیز کو سپر سٹار ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے. اگر ایک صحافی پر روزانہ $100 خرچہ ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی پر $1000 روز خرچہ ہوتا ہے, لیکن وہ صحافی اپنا حق ادا کرتا ہے. جس ملک میں جاتا ہے, جس کانفرنس میں جاتا ہے, جس جلسے میں جاتا ہے, وہاں سے باقاعدہ آرٹیکل لکھ کے, کالم لکھ کے اپنے متعلقہ اخبار کو بھیجتا ہے تاکہ اپنی قوم کو رکھے, اس میں آگاہ رکھے. لیکن یہ افراد جاتے ہیں, سال ہا سال سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کبھی رہبر کی تقریر سن کر آتے ہیں, خوب آ کے سناؤ ہمیں. آپ گئے تھے, شرکت کی آپ نے, وہاں پر آ کر اب ایک بڑا پروگرام رکھو اور اس میں آ کر رہبر کے ارادے بتاؤ, رہبر کی پالیسی بتاؤ, رہبر کی اسٹریٹجی بتاؤ دنیا کو آ کر. آپ کو امام خمینی نے ایک دفعہ ان کو یہ کہا تھا کہ تم ہمیشہ او چولو کباب کھا کے چلے جاؤ اور آتے جاؤ اور آتے جاؤ, تو اس طرح تو آپ کی قوموں میں بیداری نہیں ہوگی. اسی طبقے کو کہا تھا امام نے. باہر کے یہ کام کرنا چاہیے ان کو. وہاں جاتے ہیں ایران, ان کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ نزدیک سے حالات کا مطالعہ کریں, اور پھر میڈیا جو ساری دنیا کا ہمارے خلاف ہے, آپ ہمارا میڈیا بنے, آپ ہمارے ترجمان بنے. لیکن یہ کام نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ بحران بڑا یہ کھڑا ہوا ویلویٹ ریولوشن کا. ہم نے یہ گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ, اس کا آخری چیپٹر رہ گیا ہے. اب توفیقات نہیں مل رہی ہیں ہمیں کہ وہ آخری چیپٹر تکمیل ہو جائے. انقلاب اسلامی کو درپیش بحران پورا 32 سالہ جائزہ لیا ہے کہ ایک ایک بحران کیا انقلاب کو پیش آیا اور سب سے سخت, اور ان بحرانوں سے کیسے انقلاب سرخرو ہوا. یہ پوری کی ہوئی ہے بات. انشاءاللہ دعا کریں گے کتابی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہو جائیے. اس بحران کو کیسے ناکام کیا گیا؟ بہت شدید بحران تھا یہ ویلویٹ ریولوشن. یہ میر حسین موسوی, خاتمی اور کروبی اور اس طرح کے لوگ جو حکومت میں بڑے اعلیٰ سطح پر رہ کے جن, اور رفسنجانی صاحب اور سارے, یہ انہوں نے مل کر اس حصہ بن گئے انقلاب کے خلاف. کس طرح سے ناکام ہوا توجہ فرمائیں. یہ ناکام اس طرح سے نہیں کہ بسیجیوں کو رہبر نے حکم دیا ہو کہ ڈنڈے اٹھا کے لے جاؤ, چونکہ وہ روز جلسے جلوس کرتے تھے, ہڑتالیں کرتے تھے, آگ لگاتے تھے, کچرے کو آگ لگا دیتے تھے آ کر. یہ ویلویٹ ریولوشن کے جو انقلابی تھے, وہ وہاں کمیٹی ہے, میونسپل کمیٹی اپنا کام کرتی ہے, سارے شہر کا کچرا اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں, یہ آ کر اس کچرے کو آگ لگا کے کہتے تھے کہ یہ ہمارا انقلاب ہے, کچرا جلانے والا انقلاب. کس طرح سے ان کو روکا گیا؟
نہ ان پر فائرنگ کی گئی، نہ ان کو قتل عام کیا گیا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ہمیں جیلوں میں بند کیا جائے، ہم پر فائرنگ کی جائے، ہمیشہ ایسی حرکات کرتے تھے کہ تاکہ تیش دلائیں، فورسز کو تیش دلائیں، پولیس کو، سپاہ کو، ان کو تیش دلائیں، اشتعال میں لا کر کوئی نہ کوئی ہم پر کارروائی کریں گے۔ یہ ان کی پالیسی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ فائرنگ کرتے تھے، نہ لاٹھی چارج کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑا مقابلہ کس طرح سے یہ ناکام ہوا، یہ دنیا کے لیے ایک میسج ہے، کس طرح سے ناکام ہوا؟ وہی جو آج سوریا میں تجربہ دہرایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار جو رہبر معظم نے ان کے خلاف استعمال کیا وہ یہ کہ لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی میدان میں ہو، روڈ پر ہو۔ ایک دن صرف وہ 9 دیما، یہی مہینہ میرے خیال میں جو جا رہا ہے جی، یہ دیما ہے ایران کے اندر، اس کے بعد پھر بہمن آ جائے گا۔ اسی مہینے کے اندر رہبر معظم نے حکم دیا اور ساری ملت ایران نکل کر، امڑ کر، ملینز لوگ روڈ پر آ کر صرف ایک ریلی نکالی انہوں نے، اسی سے وہ انقلاب نابود ہو گیا۔ پورا دشمن کا نقشہ شرق و غرب نے مل کر، سعودی عرب میں سعودی عرب نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، ملینز ڈالر سعودی عرب نے اس مارکے کے لیے لگائے ہوئے تھے، متحدہ عرب امارات نے لگائے ہوئے تھے، کینیڈا نے لگائے ہوئے تھے، اور کس کس ملک نے اس کے اندر پیسہ لگایا ہوا تھا۔ لیکن ایک ریلی نے، وہی حضور در سہنے، ایک ریلی نے، ایک بھرپور عوامی مظاہرے نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ خوفزدہ ہو کر گھروں میں جا بیٹھے، اور پھر کبھی بھی آج تک نہیں نکلے پھر باہر، اور نہ جرأت کریں گے کبھی نکلنے کے لیے۔ یہ جو اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہتھیار جو امام نے بھی یہی ہتھیار استعمال کیا تھا کہ لوگ باہر نکلیں، بس امام فرماتے تھے خالی ہاتھ باہر نکلو، مسلح فوج کے مقابلے میں خالی ہاتھ بے شک، لیکن باہر نکلو، تم گھروں سے باہر نکلو، تم اندر دبک کے بیٹھے رہو گے تو ختم کر دیے جاؤ گے، باہر رہو گے تم بچ جاؤ گے۔ ہم گھروں میں ڈر کے بیٹھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھیں گے بچ جائیں گے، امام فرماتے ہیں یہی موت ہے تمہاری، بچنا ہے تو گھر سے نکل کر باہر آؤ، اپنا اظہار وجود کرو۔ یہ بہت ضروری ہے عزیز من، جہاں پر اظہار وجود ہمیں کرنا چاہیے وہاں پر اس کے لیے ہمیں اظہار وجود کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے واقعات جزئی ہوتے ہیں اور عمومی بھی ہوتے ہیں۔ میں وہ دوسرا واقعہ جو ہمارا ادھر لاہور کے ہوا، پنجاب یونیورسٹی کا ہوا، میں نہیں چاہتا تھا اس سطح کی گفتگو میں اس کو لے آئیں گے، وہ ایک چھوٹی سطح کا واقعہ ہے، لیکن در عین حال بھی اس قسم کے مسائل کیوں کیسے حل ہوں گے کہ اس یونیورسٹی کے اندر کنسرٹ ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اس یونیورسٹی کے اندر فساد و فحشا ہوتا ہے، اس میں ہر فرقہ اپنا اظہار وجود کرتا ہے، شیعہ کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اجازت؟ وہ ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی یہ اجازت؟ حضور سے ہوگی، حاضری سے ہوگی کہ وہاں پر حاضر ہوں تو کچھ ہوگا۔ وہ اگر ہم حاضر ہی نہیں ہیں، کسی میدان میں حاضر نہیں ہے، تو ہمیں جن جگہوں پر ہمیں حق دیا جا رہا ہے وہاں بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ جن جگہوں پر کوئی مشکل نہیں ہے وہاں بھی ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اور ہوا ہے ایسے، پہلے دن ایک یونیورسٹی میں یہ حادثہ ہوا، دوسرے دن کنفرم پروگرام دوسری یونیورسٹی میں تھا، انہوں نے کینسل کروا دیا کہ یہاں بھی نہیں کر سکتے آپ، اور آہستہ آہستہ اب ساری یونیورسٹیوں میں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی حق ہے ہمارا، اور یہ ہونا چاہیے۔ ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مکتب کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے فرد ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے۔ یہی نبضیں ہوتی ہیں، چیک کرتے ہیں، ان نبضوں میں کند نبضیں ہو تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہاں پر بھرپور حضور ہو اور اس کے ذریعے سے اظہار وجود ہی صرف کیا جائے، مسئلہ سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کا رائے حل کیا ہے؟ ایک بھرپور اظہار وجود۔ آج جو نقشہ یہ گٹا چھا رہی ہے، پھر دوبارہ ملک کے اوپر، اس تحقیر شدہ ملک کے اوپر، تباہ ملک کے اوپر، ایک معیشت برباد جس ملک کی ہو چکی ہے، اس ملک کے اوپر جو گٹا چھا چکی ہے، اس سے نکالنے کے لیے بھی ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم اظہار وجود کریں اپنا۔ خیموں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا اظہار وجود، صرف ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں ہم، لیکن دوسروں کو بھی نظر آئے ہم۔ ابھی جن خیموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم، 4 آدمی ایک خیمے میں، 4 آدمی دوسرے خیمے میں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ باہر بھی نظر آئے ہم، لوگوں کو بھی نظر آئے، دنیا کو بھی نظر آئے ہم کہ یہ ہے ادھر، یہ رائے حل ہے۔ اور انشاءاللہ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تمام مکر انشاءاللہ اس
راہ الہی سے ان کے نابود ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم وفا کریں عہد الہی کے ساتھ، راہ الہی کے ساتھ، اور ہم اپنے فرائض بر وقت و بجا انجام دیں انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور ہمیشہ خدا سے یہی دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہم افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو بھی ان شرور سے بچائے، ملت پاکستان کو بچائے، شیعہ سنی دونوں کو محفوظ رکھے، اور بالخصوص تشیع پاکستان کو یہ جو گھٹائیں چھا رہی ہیں انشاءاللہ ان کے گزند سے خداوند تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور ان جوانوں کے اندر اور پوری ملت کے اندر وہ بیداری پیدا ہو کہ تاکہ آگاہانہ طور پر ہم اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں انشاءاللہ۔ ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے۔